صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پلیز پھر کنفرم کیجیے گا کہ آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. اور جی سر، اٹس کوائٹ کلیئر. سر ایک منٹ مجھے اور دے دیجیے گا کہ اناؤنسمنٹ کر دوں. اونلی دا پیپل ہو ور participants of the art of meaningful teaching program, they can raise their hands. We have some special things for you. So جیسے عفیفہ مظفر صاحبہ مجھے نظر آ رہی ہیں، تو آپ اپنا ہینڈ ریز کر لیجئے تاکہ ہم دیکھ سکیں گے وہ پارٹیسپینٹ سامنے آ جائے. ٹھیک ہے سر، یو کین بگن. تھینک یو سر. جی بہت بہت شکریہ. ہمارا یہ شروع میں پروگرام تھا کہ یہ 3 دن کی ایک ٹریننگ ورک شاپ کرنی تھی، مگر باوجود ہم اس کو مکمل 3 دن کا ہمیں مجھے بہت ہی افسوس ہے اس بات کا کہ اس کو کینسل کرنا پڑا. تو پھر میں نے فیضان صاحب سے یہ کہا کہ لیکن جن دوستوں نے رجسٹریشن کرائی تھی کم از کم ہم اتنا ہمارا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ بات کریں اور بات کر کے ایٹ لیسٹ انٹروڈکشن آف دا ٹاپک جو ہے وہ کر سکیں. یہ آپ مجھے جانتے ہیں آلریڈی، چونکہ یہ ہماری ٹیچنگ سے متعلق ہے. میں نے کبھی اس طرح کے کریڈینشلز اپنے شو نہیں کیے، لیکن یہ کہ یہاں شاید تھوڑا ایک پروٹوکول بھی ہے کہ میں نے ایف سی پی ایس پاکستان سے کیا تھا، ایف آر سی ایس میں نے برطانیہ سے کیا تھا، اور یہ ایف اے سی ایس جو ہے یہ فیلو آف امریکن کالج آف سرجنس کی ڈگری ہے. ہندوستان میں ایک دفعہ گیا تھا جہاں ایک کانفرنس کے اندر مجھے انہوں نے اسٹیٹ آف آرٹ لیکچر کے لیے بلایا تھا، تو دے گیو می این آنریری فیلوشپ. دس از فیلوشپ آف انڈین کالج آف لیپروسکوپک سرجری. اور یہ ایم سی پی ایس ایچ پی ای ایجوکیشن کی ڈگری ہے جو کہ ماسٹر ڈگری کے ایکولنٹ ہے. اور میں کچھ ان ساری جگہوں پر کام کرتا رہا ہوں، مختلف جگہوں پر. تو سب سے پہلے میں نے اصل میں جتنی میں نے 3 دن میں آپ کے ساتھ بات کرنی تھی، میں نے کوشش کی ہے کہ میں ایک خلاصہ آپ کے ساتھ پیش کروں. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا چیز ہے؟ کوئی دوست بتائے کہ آپ کے خیال میں یہ کیا ہے؟ خواتین اس کو بہت جلدی پک کر لیں گی. یہ دل ہے. جی, جی ہارٹ ہے، مگر یہ پیالہ سا کیا ہے؟ خواتین میں سے کسی نے آج تک کیک بنایا ہے؟ بیکنگ پین. جی ایکچولی یہ مولڈ ہے. آپ جس قسم کا کیک بنانا چاہیں گی نا، آپ اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کو اس قسم کا مولڈ چاہیے ہوگا. اگر آپ نے کیک اس طرح کا بنانا ہے تو اس کا مولڈ اس طرح کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر مولڈ اس طرح کا نہیں ہوگا تو کیک نہیں بن سکتا. یہ بات میں نے اس لیے شروع کی ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا بنانا چاہتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے، یہ تصویر میں نے ایک یونیورسل ایک روشنی کے منبع کی تصویر بنائی ہے. تو آپ کچھ بھی امیجن کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں آپ میں سے جو ٹیچر ہیں کہ آپ کی کلاس میں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں آج سے 25 سال کے بعد آپ کے لیے پرائڈ کیا ہوگا کہ وہ بچے کیا بنے ہوئے ہوں. تو آپ کہیں گے کمال ہو گیا، میری محنت جو ہے وہ بالکل رائے گاہ نہیں گئی. تو کوئی دوست اس میں کنٹریبیوٹ کریں. آپ کے خیال میں آپ کے بچوں کی اکثریت کیسی بن جائے تو آپ کہیں گے کہ بھئی واہ واہ میں تو بڑا زبردست ہوا. کوئی والنٹیئر دوست بتائیں پلیز. میرا کنیکشن کٹ گیا تھا، پلیز کوشچن دوبارہ کریں گے پلیز. سوال یہ ہے کہ آج سے 25 سال کے بعد آپ کے اسٹوڈنٹس کیا بنے ہوئے ہوں تو آپ کہیں کہ میں رائے گاہ نہیں گئی میری محنت. Serving humanity in any form. جی پلیز جی بتائیے. انسانیت کی مدد کر رہے ہو کسی بھی صورت میں، ڈاکٹر یا کچھ بھی بن کے. وہ انسانیت کی مدد کر رہے ہوں. آپ کے خیال میں ان میں کیا کیا خوبیاں ہوں؟ چلے یہ میں آسان کر دیتا ہوں کہ وہ ان کے اندر یہ والے ورچوز ہوں تو میں یہ کہوں گی کہ بھئی، یا کہوں گا کہ بھئی میں اپنے فرض میں پوری طرح کامیاب ہو گیا. تو سب لوگ ایک ایک کر کے بتا سکتے ہیں کہ بھئی میں شروع کرتا ہوں. میں چاہوں گا کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایماندار ہوں. پلیز آپ ایڈ کیجئے. ایمپتھی ہو ان کے اندر. جی بالکل. اور کوئی دوست بھی بتاتے جائیں، ایک ایک کر کے بتاتے جائیں.
इंटेग्रिटी हो। इंटीग्रिटी हो। अच्छा, मैं समझता हूँ कि 25 साल उन्हें पता चल जाए कि मेरा जिंदगी में दुनिया में आने का मकसद क्या है, व्हाई आई एम हियर इन दिस वर्ल्ड, वाह, व्हाट आई हैव टू डू। यानी यानी वो बामकसद जिंदगी गुजार रहे हों। बिल्कुल सही। कॉन्फिडेंस हो उनके अंदर। उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो। 5 बातें हो गई। सर अल्लाह की पहचान उनके दिल में आ जाए। अल्लाह की पहचान हो, 6 बातें हो गई। सर वो इमोशनली स्ट्रांग हो। इमोशनली स्ट्रांग हो, 7 बातें हो गई। इंसाफ हो उनके अंदर। माशाल्लाह, इंसाफ, बा इंसाफ हो। कम से कम सीरत 15 नबी सिफात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करने वाला और चलने वाला हो। वो सीरत नबी पर अमल करने वाले हों। एक अच्छे इंसान हो मुआशरे के लिए। एक मुआशरे के लिए अच्छे इंसान हो। 10 हो गए। 5 और बताइए प्लीज। अगर वो बार बार फेल हो जाएं तो उन्हें दोबारा उठ के खड़े होने की और दोबारा से जीने की और मेहनत जीरो से शुरू करने की सलाहियत हो। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। उनका एडवर्सिटी कोशेंट बहुत हाई हो। बिल्कुल सही कहा। सर पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग एक आया हुआ है चैट में, कॉन्फिडेंस और मेंटल पीस। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपको ना दोबारा से ये स्लाइड दिखाना चाहता हूं। आप ये बनाना चाहते हैं और ये आपके स्टूडेंट हैं और ये आप हैं। लिहाजा जो आप अपने स्टूडेंट को बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको खुद वो बनना होगा। ये टीचर का पहला उसूल है। अगर टीचर सच बोलता है और टीचर ईमानदार है और टीचर दयानतदार है और टीचर में एडवर्सिटी कोशेंट बहुत हाई है, वो सीरत नबी पे अमल करता है, वो बामकसद जिंदगी गुजार रहा है, वो लालची नहीं है, वो लोगों का ख्याल रखता है, तो वो ये तवक्को रख सकता है कि जो मोल्ड है, इस मोल्ड के हिसाब से केक बनेगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो तमाम सिफात जो हम अपने बच्चों के अंदर देखना चाहते हैं, जब अपनी एनलिस्टिंग करें तो उसके अंदर वो चीजों में हमारे अपने नंबर 10 में से 1-2 हो नंबर, तो फिर ये बहुत मुश्किल है कि हम थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ाकर और उनको लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, या इस तरह की कोई भी थ्योरेटिकल इखलाकियात की बातें पढ़ाकर हम उनको वैसा बना सकते हैं। तो ये पहली बात है। तो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा विजन रखते हैं। मतलब हमारा कुछ स्टूडेंट आके ये कहे, मैं डॉक्टर चूंकि मेडिकल पढ़ाता रहा हूँ, कि सर मैं आजकल मैं प्रोफेसर लगा हुआ हूँ वहाँ एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, तो मेरे लिए वो इतनी फख्र की बात होगी कि माशाल्लाह ये बहुत जबरदस्त। या ये कहे कि सर मैं वो हूँ जिसने डेरा गाजी खान के अंदर जो है सबसे पहले लेप्रोस्कोपिक सर्जरी शुरू की, तो ये फख्र की बात होगी। तो यही मैं सबसे पहला ये बताना चाहता हूं कि प्लीज जो कुछ हम अपने स्टूडेंट्स को बनाना चाहते हैं, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर वो खूबियां मौजूद हैं या नहीं है। अगर हमारे अंदर वो खूबियां मौजूद नहीं हैं तो फिर बहुत मुश्किल है कि हम अपने स्टूडेंट्स के अंदर उन चीजों को इंटरनलाइज के हो जाने की उम्मीद रखें। हाँ, उनको याद कराई जा सकती हैं, उनको बताया जा सकता है सफाई के क्या उसूल हैं, उनको ईमानदारी सिखाई जा सकती है, सीरतुन नबी के उसूल सिखाए जा सकते हैं, लेकिन वो उसको इंटरनलाइज करेंगे, वो उसी वक्त करेंगे जब वो टीचर से रोल मॉडलिंग के तहत पहुंचेंगे। अच्छा, मैं इस बात का इतराफ करता हूं कि जिस तरह से हमने वो 3 दिन की वर्कशॉप प्लान की थी, वो अगर हम करते तो फिर हम इसको एक एक स्टेप को कुछ और तरीके से करते। लेकिन मैं आपको सिर्फ इसका एक टेस्ट देना चाहता हूं कि आजकल हम मॉडर्न एजुकेशन और टीचर फैकल्टी डेवलपमेंट में क्या करते हैं। अच्छा देखिए, अगर आप टीचर की डेफिनेशन डिक्शनरी से देखें ना कि एक टीचर क्या होता है, तो ये मैंने आज ही निकाली है डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, हु कन्वेज द आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स इन अ फॉर्मल वे इन ऑर्डर टू एजुकेट। ये टीचर की डेफिनेशन है। अच्छा, इस जगह पे कोई भी लफ्ज ऐसा नहीं है जो हमारे लिए मुश्किल हो। हु यानी मैं और आप, कन्वेज यानी बताएगा, आइडियाज यानी ख्यालात, इंफॉर्मेशन मालूमात, फैक्ट हकीकतें, फॉर्मल वे यानी सुबह आइए, दोपहर को एक पीरियड होगा, फिर दूसरा पीरियड होगा, फिर कैरिकुलम होगा, फिर इम्तिहान होगा। किस लिए? टू एजुकेट। असल अब सवाल ये है कि एजुकेशन का क्या मतलब है।
تو یہ جو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں یہ خدا نہ خواستہ کسی کا امتحان لینے کے لیے نہیں پوچھ رہا، میں یہ اصل میں ہم انٹریکشن کے لیے پوچھ رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ تمام دوستوں میں سے کوئی مجھے بتائے کہ ایجوکیشن کا کیا مطلب ہے. باشعور ہونا. اوکے، باشعور ہونے کا مطلب ایجوکیٹڈ ہونا ہے. اوکے، تو ایک آدمی جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے وہ ایجوکیٹڈ ہوگا یا ان ایجوکیٹڈ؟ ایجوکیٹڈ ہوگا. ایجوکیٹڈ ہوگا. لیکن اگر وہ باشعور نہ ہوا تو کیا کوئی آدمی پی ایچ ڈی کر کے بھی باشعور ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ باشعور نہ ہو؟ بالکل ہو سکتا ہے. تو پھر ایجوکیشن سے مراد تو یہ باشعور ہونا تو نہ ہوا. تو پھر ذرا پلیز بتائیے گا کہ کیا ڈیفینیشن آپ کے خیال میں ہے؟ میرے مطابق سر ایجوکیٹڈ وہ ہو سکتا ہے جس کو صحیح اور غلط کی پہچان ہو جائے. اوکے، جس کو صحیح اور غلط کی پہچان ہو جائے وہ ایجوکیٹڈ ہوتا ہے. سر کیا اس میں انسان ایسے ایجوکیشن انسان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہیرا جو ہے وہ را فارم میں ملتا ہے، دین اٹ از کٹ ٹو سائز اور ایٹ اینگلز. جی بہت اچھے آپ نے بہت اچھے طریقے سے تمثیل دی ہے. ان کو آپ کسی الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن کی ڈیفینیشن کیا کریں گے؟ ایجوکیشن جو ہے نا وہ آپ کے دماغ کو ایک خاص سمت میں چلنے کا ایک ویژن دیتی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم تو ایجوکیشن حاصل نہیں کرتے تو دماغ بہت زیادہ منتشر رہتا ہے مختلف اس کا سوچوں. مطلب آپ بتائیے جس نے گریجویشن کی ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے؟ جس کچھ نے نہ بی کچھ اے تو ایجوکیٹڈ ہے، کچھ نہ کچھ تو تو پھر ایجوکیٹڈ ہے. تو آپ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس نے بی اے کیا ہوگا آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق وہ اب دماغ جو آپ نے کہا تھا کہ اس کو صحیح طریقے سے چلنے کا ویژن مل چکا ہوگا؟ نہیں، یہ بہت ضروری نہیں ہے. تو پھر اس کا لیکن مطلب یہ ہے، پھر اس کا کیا یہ مطلب سمجھیں کہ جو کچھ ہم بی اے اور ایم اے کروا رہے ہیں وہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آدمی ایجوکیٹڈ ہوگا؟ جو ہم کروا رہے ہیں وہ تو واقعی گارنٹی نہیں ہے. پھر ایجوکیشن کیا ہے؟ سر جو میرا خیال ہے کہ ہاں اپنی انفارمیشن یا جو بھی اس نے حاصل کیا اس سے اپنی پریکٹیکل لائف کو بہتر بنا سکے یا اس کو اپنی انفارمیشن کو نالج بنا سکے. کیا آپ کو ایسے کچھ لوگ یاد ہیں کہ جو ایک دن بھی اسکول نہیں گئے لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو اور پریکٹیکل لائف کو بہترین بنایا ہوا ہے؟ جی سر، بے شمار. ہمارے سارے بزرگ تو پھر وہ تو ایجوکیشن کی ڈیفینیشن نہ ہوئی نا. تو وہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو ہے اینی ویز میں آپ کو مزید امتحان میں نہیں ڈالتا. میں آپ کے سامنے اس کی ہسٹری عرض کرتا ہوں. میرا مقصد یہی تھا کہ ہم سارے لوگ اس میں انوالو ہو جائیں. دیکھیے ایک زمانہ تھا، کیونکہ انسانی شعور نے ترقی کی ہے ہزاروں سالوں کی ایک پوری جرنی کے بعد. ایک زمانہ تھا کہ ایجوکیٹڈ آدمی وہ تھا جس کے پاس علم زیادہ تھا، نالج بہت زیادہ تھا. مثلا میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاتا ہوں سقراط سے آپ جو بھی سقراط سے پہلے فرض کریں، سقراط سے پہلے کے لوگوں کی بات کروں کیونکہ سقراط نے ایک ایجوکیشن کے اندر ایک ٹرن دیا تھا، لیکن پھر بھی اس کے وہ ہر علاقے میں ایک بڑا آدمی ہوتا تھا جس کے پاس نالج ہوتا تھا اور آپ اس سے کچھ بھی پوچھ سکتے تھے. اگر آپ کی آنکھیں دکھنے آ گئی ہیں تو آپ یہ بھی ان سے پوچھ سکتے تھے، دانت کے درد کا بھی علاج پوچھ سکتے تھے، اس سے یہ بھی پوچھ سکتے تھے کہ موت کے بعد کیا ہوگا، اور یہ بھی پوچھ سکتے تھے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں. آپ اس سے سب کچھ پوچھ سکتے تھے. اب آپ یقین کریں کہ سقراط نے کسی وجہ سے یہ کہا تھا کہ عورت کے منہ میں 28 دانت ہوتے ہیں جبکہ مرد کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں. تو سقراط صاحب کی اپنی 2 بیگمیں تھیں، تو وہ کسی وقت بھی مسز سقراط سینئر یا مسز سقراط جونیئر کے منہ کھلوا کے گن سکتے تھے کہ کتنے دانت ہیں، مگر وہ انہوں نے نہیں گنے. اور لوگ صدیوں تک اس بات پر بلیو کرتے رہے کہ عورت کے منہ میں 28 دانت ہوتے ہیں. پلیز اپنا مائک بند کر لیجئے گا، اس کی وجہ سے آواز کچھ ہو رہی. کہ عورت کے منہ میں 28 دانت ہوتے ہیں اور مرد کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں. تو ایک زمانے میں یہی سمجھا جانے لگا، اور یہ شروع میں
کہ جس کے پاس علم زیادہ ہوگا بس وہ ایجوکیٹڈ ہوگا، اور وہی سب سے دانا سمجھا جاتا تھا، اور اسی کے گرد ہی ریوالو کرتی تھی ساری وزڈم۔ پھر انسانی شعور نے جیسے جیسے ترقی کی تو انسان کو یہ پتہ لگا کہ نالج کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی چاہیے، اور وہ ہے اسکل۔ صرف یہ نہیں کہ آدمی جو ہے وہ بس آلتی مالتی بار کے بیٹھ کے باتیں کرتا رہے اور چیزوں کے بارے میں فلسفیانہ خیالات کا حامل ہو، بلکہ اس کے پاس کچھ سکلز بھی ہونی چاہیے۔ اور شروع میں سکل کا مطلب یہ تھا کہ وہ کھانا پکا سکتا ہو، وہ لکڑی کا کام کر سکتا ہو یا لوہے کا کام کر سکتا ہو، پھر مشینیں ایجاد ہوئیں تو مشینوں کا کام کر سکتا ہو، یعنی ہاتھ سے بھی کچھ کرنے کا ماہر ہو، تو یہ سکل۔ اور کچھ عرصے کے بعد پھر یہ بھی انسانی شعور، میں ذرا جرنی کو ذرا فاسٹ کر رہا ہوں، انسانی شعور میں جب یہ ترقی ہوئی تو پھر یہ پتہ لگا کہ سکلز صرف ہارڈ سکلز ہی نہیں ہوتی جو ہم نے اپنے ہاتھ کے زور سے یا اپنے مسلز اور یعنی اپنے جوائنٹس کے اینگل کو ٹوسٹ کر کے سیکھنی ہوتی ہیں، تو وہ یہی نہیں ہوتی، اس کے علاوہ کچھ ہماری ذہنی لیول کی بھی سکلز ہوتی ہیں۔ تو اس لیے سکلز کو پھر دو میں ڈیوائیڈ کیا گیا اور کہا کہ کچھ سکلز ہارڈ سکلز ہوتی ہیں، جیسے کہ آپریشن کرنا، جیسے کہ موٹر سائیکل کو پنکچر لگانا، جیسے کہ الیکٹریشین کا بجلی کے بلب کو اتارنا یا اس کو لگانا یا کنیکشنز نئے لگانا۔ لیکن کچھ سافٹ سکلز ہوتی ہیں، اور وہ سکلز ہوتی ہیں اینگر کو کیسے مینیج کرنا ہے، کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے، کانفلکٹ کو کیسے مینیج کرنا ہے، اس طرح کی سکلز کو سافٹ سکلز کہا گیا۔ اور یہ کہا گیا کہ مکمل ایجوکیٹڈ آدمی وہ ہوگا جس کے پاس نالج ہوگا چیزوں کے بارے میں، اور شروع میں یہ نالج جو تھا وہ یونیورسل نالج تھا، اور انسان جو ہے وہ پروفیشنز کے سیپریٹ اور سیگریگیٹ ہونے کا محتاج نہیں تھا۔ دانا آدمی آپ کا علاج بھی کر سکتا تھا، ہڈی کو بھی جوڑ لیتا تھا، اور وہ کھانا بھی پکا لیتا تھا، وہ سارے کام خود کر لیتا تھا، وہ جو اس کا بیل گاڑی ہوتی تھی اس کو بھی خود ریپیئر کر سکتا تھا۔ تو انسان اس اسپیشلائزیشن کا محتاج نہیں تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ جب انسانی شعور نے ترقی کی تو پھر یہ جو سکلز تھیں، سافٹ سکلز اور ہارڈ سکلز کے اندر سیگریگیشن ہونی شروع ہو گئی، اور کمپارٹمنٹ بن گئے اور ڈویژنز بن گئیں اور مختلف قسم کے ڈومینز بن گئے جن میں سکلز آ گئی۔ لیکن پھر انسانی شعور نے فردر ترقی کی تو یہ پتہ لگا کہ ان دونوں کے حاصل کر لینے سے ایجوکیشن کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے نا جی، بک ڈیفینیشن، کہ ایجوکیشن از اے کمپلیٹ سیٹ آف ورچوز which transforms a human being. It's a set of virtues which transforms a human being. یعنی یہ توقع ہے کہ ایجوکیٹڈ آدمی ٹرانسفارمڈ ہوگا اس کی نسبت جو ان ایجوکیٹڈ ہے یا لیس ایجوکیٹڈ ہے۔ تو پھر یہ پتہ لگا کہ یہ دو چیزیں تو پوری طرح انسان کو ٹرانسفارم نہیں کرتی، ہمیں تو کچھ اور بھی چاہیے۔ اور وہ جو تیسری چیز تھی اس کا نام ایٹیچیوڈ تھا، کہ علم بھی ہو، سکل بھی ہو، اور ایٹیچیوڈ بھی ہو۔ ہمارا رویہ کیسا ہے؟ رویے سے مراد یہ ہے کہ چیزوں کو، ایک ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر جب مریض کو دیکھتا ہے، ادھر آؤ بی بیٹھو، کپڑا اوپر کرو، اور ایسے ہاتھ لگا کے پش کر کے اس کو دیکھ رہا ہے، یا وہ آرام سے کہتا ہے السلام علیکم، تشریف رکھیے، میرا نام ڈاکٹر جاوید ہے، میں ذرا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں میں پردہ کر دیتا ہوں، تو ذرا تھوڑا سا کپڑا ہٹائیے گا، مجھے دیکھنا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو برا نہ منائیں گی۔ اور اس کے بعد وہ جینٹل، تو یعنی اس کا ایک ایٹیچیوڈ چاہیے، ایک رویہ چاہیے۔ اب یہ ٹیچنگ کے لیے بھی ہے، اور یہ انجینئرنگ کے لیے بھی ہے، اور یہ بینکر کے لیے بھی ہے۔ تو یہ بات آج سے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 30-40 سال پہلے تک ایجوکیشن کو اس 3 میں ڈیوائیڈ کیا گیا، اور اس کو ٹپیکل اس کا ایک نام تھا KSA، نالج اسکل اینڈ ایٹیچیوڈ، نالج اسکل اینڈ ایٹیچیوڈ۔ لیکن ہمارے پروفیشن میں جو میڈیکل کا پروفیشن ہے، اور باقی تمام پروفیشن میں بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، اگر کوئی شخص نالجیبل ہو، سکلفل ہو، اور اس کا ایٹیچیوڈ بھی ٹھیک ہو، تو کیا وہ پھر بھی مکمل ایجوکیٹڈ ہوگا؟ تو یہ دیکھا گیا کہ معاشرے میں جو بگاڑ آیا، اس بگاڑ آنے کو جب سٹیٹسٹیکلی کیلکولیٹ کیا تو جن لوگوں کے پاس یہ 3 چیزیں تھیں انہوں نے معاشرے میں زیادہ بگاڑ پیدا کیا بنسبت ان کے جن کو ہم نے بائی ڈیفینیشن ان ایجوکیٹڈ کہا۔ ابھی بھی دیکھیے جو بڑے بڑے فراڈ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ کر کرپشن کرتے ہیں، جو
اور جن سے ہمیں شکایتیں رہتی ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ ان کو نالج نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ ان کو سکل نہیں ہوتی، یہ بھی نہیں کہ ان کا ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہوتا. تو جو ایجوکیشن کی ڈیفینیشن جو صدیوں سے یہ چلی آ رہی تھی کہ وی ہیو ٹو ٹیچ نالج، اسکل اینڈ ایٹیچیوڈ، یہ کہا گیا کہ پرپز آف یہ میری یہ ڈکشنری کے لفظ ہیں کہ پرپز آف ایجوکیشن از اونلی ون، ٹو ڈیولپ اے کریکٹر. تو اگر آپ اس کو دیکھیں، ایک شخص کو بالکل پتا ہے کہ اپینڈکس کی انیٹمی کہاں ہوتی ہے، اپینڈکس کس جگہ ہوتا ہے، اپینڈکس کا درد ہو تو کس جگہ پر ہوگا، اگر اپینڈکس کا درد ہو تو کون کون سے ٹیسٹ کے اندر پازیٹیو آئے گا، الٹرا ساؤنڈ پہ کیا ہوگا، آپریشن کرنا اس کو بہترین طریقے سے آتا ہے، اور وہ باقی کانسینٹ لیتا ہے، اسٹرلائزیشن کا خیال کرتا ہے، باقی سب کچھ صحیح کرتا ہے، لیکن اس کا آپریشن کرتا ہے جس کے آپریشن کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور اس کا آپریشن کرتا ہے جس میں اس کا پرپز اس میں سے پیسے کمانا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نالج، اسکل اور ایٹیچیوڈ تینوں ہونے کے باوجود جو پرپز تھا کہ اس کا کریکٹر ڈیولپ ہو، وہ صرف ان تین چیزوں سے ڈیولپ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ایک چوتھی چیز بھی چاہیے. اور یہ اب ایجوکیشن کی ڈیفینیشن میں آپ جو ٹیچر سب بیٹھے ہوئے ہیں، پلیز ایک یاد رکھیے کہ آج ابھی تک جو میں نے باتیں بتائی ہیں ان میں سے ٹیک ہوم میسج پہلا یہ تھا، جو خوبی آپ اپنے اسٹوڈنٹ میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ آپ کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ بات بھول جائیے کہ اگر ٹیچر اندر آتا ہی غصے کے ساتھ شروع ہوتا ہے تو تحمل آپ کا بچہ سیکھے گا، یہ ناممکن ہے. اٹ از امپاسبل. کیونکہ وہ جو مولڈ ہے، وہ مولڈ وہ ڈائمنڈ کی شکل کا ہے ہی نہیں، وہ ہارٹ کی شکل کا ہے ہی نہیں، تو وہ ہارٹ نہیں کر سکے گا، وہ کوئی نہ کوئی کونا ٹیڑھا رہ جائے گا. اور دوسرا جو ٹیک ہوم میسج ہے وہ یہ ہے کہ پلیز جو کچھ اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ دینے کے لیے جا رہے ہیں، یاد رکھیے گا کہ اس میں سے یہ تین چیزیں جو پچھلے صدیوں کے ساتھ ہمارے ذہن میں، ہم تو اس میں بھی بہت ڈیفیشنٹ ہیں، ہم تو ایون نالج بھی پورا نہیں دیتے ہمارے سسٹم کے اندر کہ جائے کہ ہم نالج، اسکل اور ایٹیچیوڈ دیں، یعنی کوگنیٹو نالج دیں، ان کو ہارڈ سکلز بھی سکھائیں، ان کو سافٹ سکلز بھی سکھائیں، اینگر مینجمنٹ بھی سکھائیں، ڈسپلن بھی سکھائیں، ان کو سب چیزیں سکھائیں، اور ان کے ایٹیچیوڈ کے اندر بھی یہ تمام چیزیں لے کے آئیں. مگر پھر بھی ایک چوتھی چیز اگر نہیں ہوگی تو ایجوکیشن کا پرپس پورا نہیں ہوگا. اب میں تھوڑا سا اپنے ووکل کارڈز کو ریسٹ دیتا ہوں، اور اب دوبارہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ پلیز آپ گیس کیجئے اور مجھے بتائیے کہ وہ چوتھی چیز کیا ہوگی جو سیکھے بغیر، جو جانے بغیر کوئی شخص ایجوکیٹڈ نہیں ہوگا. مورل سر ویلیوز. ایتھکس. ایتھکس. اوکے. morality. موریلٹی. اب موریلٹی لمبی بحث ہو جائے گی، مگر موریلٹی فلاسافیکلی اگر ہم اسٹڈی کریں نا جی، تو موریلٹی بہت ہی ریلیٹو ٹرم ہے. کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ ناتشے نے ایک دفعہ کہا تھا، نیشے جسے کہتے ہیں، نیچے بھی کہتے ہیں، اس نے یہ کہا تھا کہ موریلٹی از اے کرائی آف پور. It is not a problem of a rich. It is the cry of a poor. غریب آدمی کہتا ہے انصاف ہونا چاہیے، یہاں اصول سے چلنا چاہیے، یہاں کوئی چیز نہیں چاہیے. اینی ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے. بہن نے ایک لفظ بولا تھا، پلیز ذرا اپنے مائک بند کر دیجیے گا. بہن نے ایک لفظ بولا تھا ابھی، تو اس میں سے آدھا لفظ جو تھا وہ لفظ ہے، اور اس کو کہتے ہیں ویلیو سسٹم. ویلیو سسٹم کا مطلب یہ ہے جس کو اردو میں کہیں گے اقدار، جس کا پورا کنیکشن ہوتا ہے تہذیب کے ساتھ اور تمدن کے ساتھ. کہ جو بھی بچہ یا بچی جو ہمارے اس میں سے سسٹم میں سے نکل کے آ رہے ہیں، ان کا نالج، اسکل، ایٹیچیوڈ اور ان کی پرائورٹی لسٹ صحیح بنی ہوئی ہے کہ نہیں بنی ہوئی. ویلیو سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک پہلے نمبر پر کیا چیز ہے، دوسرے نمبر پر کیا چیز ہے، تیسرے نمبر پر کیا چیز ہے، چوتھے نمبر پر کیا چیز ہے. کیا ان کی، اور اسی سے بیس کرے گا ان کا لیول آف اسپرچویلٹی.
یہ اسپرچویلٹی کی ٹرم کو آپ مذہب کے ساتھ بالکل بھی اکویٹ نہ کریں. جب میں اسپرچویلٹی کا لفظ بول رہا ہوں یہاں، تو یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ وہ آدمی کتنا مذہبی ہے. اسپرچویلٹی سے مراد یہ ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ ویلیو سسٹم کی لیڈر کے اوپر کس سیڑھی کے اوپر کھڑا ہو کر وہ کام کر رہا ہے، اس کا نام ویلیو سسٹم ہے. اور ان سیڑھیوں میں سے جو سب سے نیچے درجے کی سیڑھی ہے وہ یہ ہے، وہ چیزیں جو پیسے سے خریدی جا سکتی ہیں. اگر کسی کے ویلیو سسٹم میں یہ چیز پہلے نمبر پر ہے تو وہ بیچارہ اپنی اسپرچویلٹی میں اور اپنی ایجوکیٹڈ ہونے میں سب سے نیچے کے لیول کے اوپر ہے. اس سیڑھی کے سے جو اوپر کی چیز ہے وہ چیز ہے کہ جس میں آدمی اپنی اپنی ایگو کو رکھتا ہے کہ اب میری عزت، میری بے عزتی، میرا سٹیٹس، اس کو دیکھتا ہے. اس سے اوپر کی سیڑھی کے اوپر انسان اپنے ایموشنل ریلیشنز کو دیکھتا ہے کہ بھئی مجھے لوگ اچھا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، لوگ میرے ارد گرد موجود ہیں کہ نہیں موجود. اس سے اوپر کی سیڑھی پر انسان جس چیز کے اوپر ہوتا ہے، درمیان میں اور بھی بہت سی سیڑھیاں ہیں، مگر جو ٹاپ کی سیڑھی ہے اسے ہم ایکچولی کہتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں سچ بولوں گا اس لیے کہ سچ بولنے کے علاوہ تو کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے. I am good because I have to be good. یعنی honesty is a best policy. یہ نہیں کہے گا یہ پالیسی، وہ پالیسی نہیں ہے اس کی. Honesty, I am honest because there is no other choice than that of honest. تو یہ ویلیو سسٹم میں اوپر ہوگا. وہ لوگ جو ہم میں سے مسلمان ہیں، اور چونکہ ہم یہ ورک شاپس وغیرہ میں انٹرنیشنلی بھی کراتا ہوں، اور کئی ہمارے آڈینس انٹرنیشنل ہوتے ہیں بعض اوقات، اور ملک سے باہر بھی، تو اس لیے آل انکلوسیو ہونے کرنے کے لیے میں اس کو سیلف ایکچولائزیشن کہتا ہوں. لیکن مسلمانوں کے لیے ایک بہت زبردست ہے جو اوپر کی سیڑھی، کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، چاہے وہ کام دیکھنے میں جتنا بھی دنیاوی لگ رہا ہے، مگر میں اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. دیکھیں میں صبح سے لے کر شام تک محنت کر رہا ہوں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اس لیے کہ میں ان کو رزق حلال کھلا سکوں، اس لیے کہ میں ان کو کسی کا وہ محتاج نہ ہو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور یہ مجھے اللہ نے حکم دیا. یہی بات کسی اور انٹینشن سے بھی کی جا سکتی ہے، اور وہ انسان کے ویلیو سسٹم کو نیچے لے جائے گی. تو میں چونکہ ٹائم ہمارے پاس ابھی تو دیکھیں ہم نے تمہید ہی باندھی تھی تو آدھا وقت گزر گیا، تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے اساتذہ ہیں یہاں موجود ہیں، پہلی بات یہ یاد رکھیے گا، استاد کو اپنے اوپر محنت کرنے کی بہت ضرورت ہے. اگر انسان اپنے اندر اس کے اندر اپنی انسیکیورٹیز ہیں اور اس کے اندر اپنی کچھ کجیاں ہیں، تو وہی کجیاں 10 سے ضرب کھا کر اس کے اسٹوڈنٹس میں ٹرانسفر ہوں گی. اچھا، دوسری یہ میں نے آپ کو ایجوکیشن کی ایک ڈیفینیشن بتائی ہے کہ یہ 4 چیزیں ہم نے اپنے بچوں کے اندر انکلکولیٹ کرنی ہے، چاہے ہم ان کو علامہ اقبال کا کوئی مضمون پڑھا رہے ہیں، چاہے ہم کو فزکس کا فارمولہ پڑھا رہے ہیں، چاہے ہم کو انگریزی کی کوئی اس کو نظم پڑھا رہے ہیں یا کچھ بھی پڑھا رہے ہیں. تو یہ 4 چیزیں اگر ہوگی تو اس سے پھر ایجوکیشن ہوگی. یہ ایک تعریف ہے ایجوکیشن کی، ہو سکتا ہے آپ لوگ جو تھیوری پہ زیادہ ہوں، میں نے اس کے مختلف رنگوں میں اس لیے رکھا ہے، اور میں اس کو بہت آہستہ آہستہ پڑھوں گا، تو اس سے آپ کو نا ایکچولی ایجوکیشن کا پورا سسٹم سمجھ میں آ جائے گا. یعنی جو بیک اینڈ پہ ایجوکیشن کیا ہوتی ہے، تو میں آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں. ایجوکیشن از ایکوائرنگ، ایجوکیشن یہ حاصل کرنا ہے کیا؟ نیو، ماڈیفائنگ اور ری انفورسنگ. ایجوکیشن کا مطلب ہے کچھ نیا ملے، کچھ جو پڑا ہوا تھا وہ ماڈیفائی ہو جائے، جو پہلے سے موجود تھا اس کے بارے میں ہمیں ذرا زیادہ یقین ہو جائے. اور وہ کیا؟ ایگزسٹنگ نالج، یعنی پہلا نالج، بیہیویئر، اسکلز، ویلیوز اینڈ پریفرنسز. یعنی ہماری پہلے سے موجود علم، پہلے سے موجود علم، ہمارا رویہ، ہماری اسکل، ہمارا ویلیو سسٹم، اور ہم کس چیز کو نمبر 1 کرتے ہیں، نمبر 2 کرتے ہیں، ان میں کوئی نئی چیز شامل ہو جائے یا یہ پہلے سے موڈیفائی ہو جائیں.
یا ری انفورس ہو جائیں، جس کی وجہ سے ایز اے ریزلٹ آف سینتھسائزنگ ڈفرنٹ ٹائپ آف انفارمیشن، یعنی جو ہمیں باہر سے ڈیٹا مل رہا ہے اس ڈیٹا کی وجہ سے ہماری یہ والی چیزیں، نئی چیزیں، یا یعنی ہمیں کچھ نئی چیزیں پتہ چلیں یا پرانی چیزیں جو ہیں موڈیفائی ہو جائیں یا ری انفورس ہو جائیں، اور جو چیزیں یہ نئی یا پرانی یا موڈیفائی ہوں وہ کیا ہو، ہمارا پہلے کا نالج، پہلے کا بیہیویئر، ہمارا اسکل یا ویلیو اور پریفرنسز۔ بہرحال یہ ایک تھیوریٹیکل ڈیفینیشن ہے، اور اس کے اوپر ذرا زیادہ اور توجہ سے اور میں نے مختلف رنگوں میں آج ہی اس کو کیا ہے، تاکہ میں دوستوں کو یہ اگر اس کو یہ دیکھ لیں تو ان کو جو ہے وہ اندازہ ہوگا کہ ایکچولی ایجوکیشن سے کیا مراد ہے۔ اور انشاءاللہ کل اگر آپ جب اپنی کلاس میں جائیں گے تو آپ کے ذہن کے اندر یہ ہوگا کہ یار میری تو یہ ذمہ داری ہے، یہ میں کرنے جا رہا ہوں، اور اس کو میں اسکپ کرتا ہوں۔ اچھا، اب انفارچونیٹلی ہمارا جو اسکول سسٹم ہے اس کی، یا جو ہمارا ایجوکیشن کا کیریکولم سسٹم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں۔ ہمارا میٹرک کا ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ یہ ہونا چاہیے، ایف ایس سی کا ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ یہ پتہ ہونا چاہیے، پھر ہم اس کو وہ اسٹینڈرڈ پڑھا دیتے ہیں، اور پڑھا دینے کے بعد پھر اس کا امتحان لے لیتے ہیں، اور امتحان میں اگر پاس ہو جائے تو پھر ہم اس کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں لے بھی تو اللہ کے حوالے، تو جا، ہوپ فار دا بیسٹ۔ یہ ہمارا سسٹم ہے۔ یہ سسٹم آج سے ایگزیکٹ کوئی 120-30 سال پہلے ایک صاحب تھے جن کا نام تھا فلیکسنر۔ تو فلیکسنر ایک بیوروکریٹ تھے امریکہ کے اندر۔ تو اس وقت کے پریزیڈنٹ نے ان کو یہ ٹاسک دیا کہ جو ہمارے ہی واز ناٹ این ایجوکیشنسٹ اینڈ ہی واز ناٹ اے ڈاکٹر، تو اس کو انہوں نے کہا کہ آپ بھائی ایجوکیشن کے بارے میں کوئی ہم ریفارمز کریں، اور آج سے کوئی 140-30 سال پہلے یہ جو میں نے آپ کے سامنے ڈائیگرام بنائی ہے، یہ ان کو دی گئی کہ ہمارا بھائی یہ سسٹم ہے کہ ہم سیٹ سٹینڈرڈ کر لیتے ہیں، سٹینڈرڈ کے مطابق پڑھا دیتے ہیں، پڑھا کے امتحان لے لیتے ہیں، پھر سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ تو اس کے بارے میں کچھ کریں۔ فلیکسنر کی رپورٹ اگر آپ دیکھنا چاہیں، یہ 1901 میں انہوں نے یہ رپورٹ دی تھی۔ تو آپ 1901 میں یا شاید 1904 میں، تو انہوں نے اس کے بہت ساری ریسرچ کرنے کے بعد یہ کہا کہ یہ جو لینئر لائن ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے، اس کو ایک سرکل میں چینج کیا جائے۔ اور سرکل یہ ہے کہ سٹینڈرڈ سیٹ کرنے کی بجائے گولز سیٹ کیے جائیں کہ ہم ایکچولی چاہتے کیا ہیں۔ میں یہاں ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ یہ تو مطلب ایک لمبے کورس میں یہ بتایا جا سکتا ہے جو کئی ہفتوں وغیرہ میں ہوگا۔ محیط، 1 منٹ ذرا ہولڈ کیجیے گا، ایک ضروری کال مجھے لینا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام جی رشید بھائی، مہربانی مہربانی مہربانی۔ میں اصل جو ایک سیشن سر آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ سر آپ میوٹ ہے۔ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، پلیز میں اس کو انمیوٹ بھی کرتا ہوں۔ ارے اللہ کے بندو، سر کال اٹینڈ کر رہے ہیں، ہمیں تھوڑی سنا رہے ہیں کال۔ اب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی سر۔ جی سر آ رہی ہے۔ جی اوکے، میں ذرا دوبارہ اسکرین شیئر کر لوں، 1 منٹ۔ جی تو انہوں نے یہ کہا، اب آواز آ رہی ہے نا جناب؟ جی سر بالکل آ رہی ہے کہ ہم ایک گول ڈٹرمن کریں۔ اور دیکھیں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا 5 سال کا کوئی پلان ہو، پروگرام ہو، جیسے MBBS کا 4 سال کا ہو، 2 سال کا ہو، جیسے آپ کہیں FSC، یا کوئی 6 مہینے کا کورس ہو، یا کوئی 4 دن کی ورکشاپ ہو، یا آدھے گھنٹے کا لیکچر ہو،
اس لیکچر کے لیے پڑھانے والے کے لیے ایک گول کا تعین کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اس کا گول کیا ہے. اس آدھے گھنٹے کے بعد میرے بچوں کو کیا پتا ہونا چاہیے. انہوں نے یہ کہا کہ گول بنایا جائے اور گول بنا کے پھر اس کے حساب سے لرننگ ایکسپیرینس کریٹ کیا جائے. وہ لرننگ ایکسپیرینس لیکچر ہو سکتا ہے, کوئی سلائیڈیں ہو سکتی ہیں, وہ لیکچر ایکسپیرینس کوئی ویڈیو ہو سکتی ہے, وہ کوئی ٹور ہو سکتا ہے, وہ آپ ان کو کوئی ایک ریڈنگ مٹیریل دے سکتے ہیں, آپ ان کو سیلف سٹڈی بھی کہنے کو کر سکتے ہیں. ایک لرننگ ایکسپیرینس کریٹ کیا جائے اور جب وہ لرننگ ایکسپیرینس کریٹ ہو جائے تو پھر اس کے حساب سے, جس کو ہم امتحان کہتے ہیں, اسیسمنٹ کی جائے کہ کیا یہ لرننگ ایکسپیرینس میچ کرتا ہے لرننگ گول کے ساتھ اور کیا وہ سٹینڈرڈ اچیو ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا. اور یہاں وہ جگہ تھی جس کے آگے میں نے لکھا تھا کہ یہاں سے آگے کہ ہوپ فار دا بیسٹ, ہوپ فار دا بیسٹ. لیکن وہ فلیکسل صاحب نے کہا کہ نہیں, اسیسمنٹ کے بعد اب آپ ایویلویشن کریں. اب ایویلویشن اسٹوڈنٹ کی نہیں ہے, ایویلویشن پورے سسٹم کی ہے. یعنی جب امتحان ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو انسٹیٹیوشن کا اصل کام شروع ہوتا ہے کہ بھائی جو کچھ ہم نے اس میں اچیو کیا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا جی دیکھیں جی رزلٹ بہت برا آیا, رزلٹ 40% آ گیا, اچھا یا رزلٹ بہت اچھا آ گیا, 95% آ گیا. یہاں سے آگے اسکول کا کام شروع ہوتا ہے یا کالج کا کام شروع ہوتا ہے کہ سارے کو ایویلویٹ کیا جائے کہ کیا اسیسمنٹ کا پروسیس ٹھیک تھا کہ نہیں, کیا لرننگ ایکسپیرینس کے اندر کچھ ماڈیفیکیشن کرنے کی ضرورت ہے, یا ہمیں لرننگ گول ہی ہمارے غلط بنے ہوئے ہیں, لرننگ گولز کو ہمیں ماڈیفائی کرنا ہے. اس کے حساب سے فیڈ بیک تیار کی جائے اور پھر یہ سرکل اسی طریقے سے چلتا رہے, جس کی بیس پر یہ کہا گیا کہ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے نا وہ کمپیٹنسی بیسڈ ہونی چاہیے بنسبت آؤٹ کم بیسڈ کے. ہم کہتے ہیں کہ جی ڈگری آ گئی, نمبر آ گئے 1100 میں سے 1058, تو ہم نے زبردست پروڈکٹ پروڈیوس کر دی. اسکول بڑے بڑے بل بورڈ چوکوں میں لگا کے اپنے بچوں اور بچیوں کی تصویریں لگا دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے جو ہے نا یہ ہماری آؤٹ کم اچیو ہو گئی. لیکن اس آؤٹ کم اچیو کرنے سے نہ سوسائٹی پہ کوئی پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے, نہ انڈیویجول وہ اس با کردار ویلیو سسٹم والا انسان بنتا ہے. اس لیے کہ ہمارا پورا کا پورا سسٹم گیئرڈ ہی آؤٹ کم بیسڈ پر ہے, کمپیٹنسی بیسڈ پر نہیں ہے کہ وہ کیا کرنے کے قابل ہے. لہٰذا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ پرائمری پاس کرنے کے بعد بچہ کیا کرنے کے قابل ہوگا, مڈل کے بعد بچہ کیا کرنے کے قابل ہوگا, ایف اے کے بعد کیا کرنے کے قابل ہوگا, اور بی اے, اور وہ کیا وہ کرنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے, یہ اسیس کرے گا کہ اس نے وہ ایجوکیٹڈ ہے کہ نہیں ہے اور اس لیول کی ایجوکیشن اس نے اچیو کی ہے کہ نہیں کی. تو میرے بہت ہی پیارے دوستو, اس کے لیے جس طریقے سے ہم ٹیچنگ کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا ہمیں ایکسپینڈ کرنا پڑے گا. ہمیں انسان کی زندگی کے 4 آسپیکٹ ہیں, اس کی باڈی, اس کا مائنڈ, اس کا دل اور اس کی روح, ان 4 کے اوپر کام کرنا پڑے گا. اگر ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس کو صرف اور صرف ہم ان کی مائنڈز پر کام کر رہے ہیں اور ہمارے 4 باقی آسپیکٹس پر کام نہیں کر رہے, تو وہ ڈیزائرڈ آؤٹ کم اچیو نہیں ہوگی, جس کو ہم ایکچولی ایجوکیشن کہتے ہیں. اب میں یہ بھی چاہوں گا کہ کچھ ٹائم میں کچھ ٹیک ہوم میسیجز کے, یہ تو ایک اوور آل میں نے پکچر آپ کو بتائی ہے, میں یہ بھی چاہوں گا کہ کچھ ایسی چیزیں جن کو کل سے ہم اپلائی کر سکتے ہوں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں اس سیشن میں, بیفور ہم کوسچن اینڈ آنسر کا سیشن کریں. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت ہمارا بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے نا, آتا ہے, وہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے انڈے میں سے چوزا نکل کے آ رہا ہوتا ہے. اور جو ہی وہ مجھے آپ خود یاد کیجئے گا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب اسکول گئے تھے پہلی دفعہ تو وہ روتے ہوئے گئے تھے. اپنا بچپن یاد کیجئے گا. سر میں محمد داؤد. روتے ہوئے گئے تھے نا؟ جی جی سر. کوئی اور بھی تھا جو روتا ہوا گیا تھا بچپن میں جب پہلی دفعہ اسکول گئے تھے؟ یس میں بھی روتا ہو گیا تھا سر. کوئی بہنوں میں سے ہماری
سر میں روتے ہوئے تو نہیں گئی تھی لیکن مجھے اسکول آج تک بھی بہت برا لگتا ہے. بابا اچھا، اور کوئی اور بھی ایک دو دوست اپنے تجربات بتائیں. سر میں روتے ہوئے تو کبھی نہیں گئی لیکن ہمیشہ رلایا ضرور ہے. اب گھر والوں کو نہیں اسکول والوں کو. اچھا اسکول والوں کو. بائی دی اچھا وے سر دیکھیے میں نے بڑی خوشی سے کیا تھا اسکول. جہاں ظاہر ہے ہم سب میرا اپنا بھی تجربہ ایسا ہے کہ یار میں کس مصیبت میں پڑھنے لگا ہوں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب میں پتہ نہیں آپ نے ہمارے پیرنٹنگ کے کورسز کیے ہوئے ہیں کہ نہیں کیے ہوئے. میں یہاں تھوڑی سی کچھ لوگ جو پہلی دفعہ ہمارے پاس آئے ہیں یا جن سے پہلا نہیں، تو ہمارا نا ہماری پوری ٹیم کا ایک مین جو ہمارا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے نا وہ ہے پیرنٹنگ، جس میں ہمارے نا پیرنٹنگ کے کورسز ہیں. اور اس کورس کا لنک بھی فیضان آپ کو اگر پہلے نہیں ہے تو دے دیں گے، کہ جس میں 20 ویڈیوز میں ہم نے پرنسپلز آف پیرنٹنگ ڈسکس کیے ہیں بہت تفصیل کے ساتھ. اس طریقے سے کہ اینگر مینجمنٹ کا کورس ہے، اور ایک ہمارا جو کورس ہے وہ فیملی لائف کا بھی کورس ہے. اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی یعنی سروسز ہیں جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں، اور میری کچھ کتابیں بھی ہیں جن میں پیرنٹنگ کی کتاب بھی آج کل مارکیٹ میں ہے. اچھا میں یہ صرف عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ جس چیز کو بچے کے سامنے وحشت کے طور پر پریزنٹ کیا جائے گا نا، اور اس طریقے سے پریزنٹ کیا جائے گا جو اس کے ماحول میں موجود نہیں ہے مگر اس کو کرنے کو کہا جا رہا ہے، تو بچہ اس سے ہمیشہ بھاگے گا. اور جو چیز اس کے ماحول میں موجود ہے اور بچے کے اوپر وحشت طاری نہیں ہوگی، بچہ اس کو فوری طور پہ اڈاپٹ کر لے گا. ہمارے اسکول سسٹم میں آتے ہی سب سے پہلے یہ والا عذاب شروع ہو جاتا ہے کہ فلاں تاریخ تک یہ پڑھنا ہے، فلاں تاریخ تک یہ پڑھنا ہے. برڈن آف میمورائزیشن، برڈن آف میمورائزیشن جو ہے. اور یہ تو ہمارا بہت سارے اساتذہ کو اس بات پہ حیرانی ہوگی کہ یہ کیا بات آپ نے کر دی، یعنی کتابیں ہی نہ پڑھائیں ان کو پڑھائیں ہی نہ ہم کتابیں. لیکن میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ بچے کے اوپر میموری کا برڈن اتنا زیادہ ڈل جاتا ہے کہ اس کو اس سے وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جو اس کے بعد ایک بلا اس کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے. ڈر تو نہیں گئے آپ لوگ؟ جی سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم تعلیم کا جو تعارف ہے وہی بہت غلط طریقے سے بچے کو کرواتے ہیں. اور یہ جو بلا ہے نا سر، اس بلا کا نام امتحان ہے، ایگزامینیشنز. اور یہ جو بلا بچے کے سر کے اوپر خوفناک جس طرح یہ تصویر میں نظر آتی ہے، تو ایگزامینیشن کا ڈر بچے کو، ایگزامینیشن تو میں جو فیل ہوتا ہے نا بچہ، پلیز آپ یاد رکھیے وہ بچہ فیل نہیں ہوتا، وہ پورا سسٹم فیل ہو رہا ہوتا ہے. 1 سال کے لیے بچہ میں اس کو ہٹا دوں، 1 سال کے لیے بچہ جو ہے وہ 1 سال کے لیے بچہ جو ہے وہ ایک سسٹم میں آتا ہے، اور اس سسٹم میں کوالیفائیڈ لوگوں کے ساتھ 1 سال گزارتا ہے، اور اس کے بعد وہ امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، اور ہم اس کو کہتے ہیں بڑا نالائق بچہ ہے، یہ بچہ تو بہت نالائق بچہ ہے. ایکچولی فیل تو ٹیچر ہوا ہے، فیل تو ہیڈ ماسٹر صاحب ہوئے ہیں، اور فیل تو پورا سسٹم ہوا ہے. وہ کیسے فیل ہوا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے پوری صلاحیتوں کے ساتھ اس کو دنیا میں بھیجا ہے. ہم نے حد الامکان کوشش کر کے اس کی صلاحیتوں کو اس طریقے سے یعنی کیپٹلائز ہی نہیں کیا ہم نے. اور وہ اس لیے کیپٹلائز نہیں کیا، اس کی ایک وجہ میں آگے آپ سے عرض کروں گا، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی لاٹھی کے ساتھ سارے ریوڑ کو ہانکا جا سکتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بنیان ہم لے آئیں گے تو گھر کے تمام افراد کو وہ بنیان پوری آ جائے گی. 1 شرٹ فٹس آل سائز ہوتی ہے نا، کچھ شرٹیں لکھی ہوتی ہیں فٹس آل، جو مرضی پہن لے وہ ذرا سکڑ جائے گی کسی کو. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ جو ایجوکیشن ہے نا، جو سامنے 50 بچے بیٹھے ہیں نا، تمام بچوں کو ہم، اور کچھ لڑکے بڑا اچھا شاباش یہ بڑا لائق ہے، یہ بڑا لائق ہے، یہ بڑا لائق ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اسکول میں اسلام آباد میں پڑھتا تھا، بہت اچھا اسکول تھا. بیچ میں ایک ہماری فیملی ٹریجڈی ہو گئی، میرے تایا جان کا انتقال ہو گیا، اور میرے والد صاحب ان سے اتنے اٹیچ تھے کہ وہ اسلام آباد سے چھوڑ کے ملتان آ گئے، جو ہمارا پہلے پرانا گھر تھا. اور مجھے انہوں نے نا بالکل توجہ، اس وقت وہ اتنے مینٹل سٹریس میں تھے کہ انہوں نے کہا یار اس کو جا کے اسکول میں داخل کرا دو. تو اسلام آباد میں بڑے اچھے اسکول میں پڑھتا تھا، تو مجھے نا ایک وہاں ایم سی اسکول کوئی تھا، میونسپل کمیٹی کارپوریشن اسکول، اس میں داخل کرا دیا.
اچھا اب اس اسکول کے اندر میں اسلام آباد سے آیا تھا کچھ دوسری تیسری جماعت چوتھی جماعت کا, تو اس اسکول کے اندر جو بنیادی جو ایک وصف تھا جس کی بنیاد پر ماسٹر صاحب جو ہیں وہ کسی کو پسند کرتے تھے, وہ ہینڈ رائٹنگ تھی, ہینڈ رائٹنگ. اور اس کے علاوہ نا ان کو گانے سننے کا شوق تھا, تو وہاں زرکا فلم آئی تھی, تو ایک لڑکا تھا شکیل جو میرا دوست ہی تھا, بعد میں مجھ سے 2 سال بعد ڈاکٹر بنا, ابھی بھی ڈاکٹر ہے ڈاکٹر. تو وہ نا وہ ایک تو اس کی ہینڈ رائٹنگ بڑی اچھی تھی, دوسرا وہ یا زرکا گانا بڑا اچھا گاتا تھا. تو اس کی 2 بنیادوں پر وہ انہوں نے وہ ان کا بہت فیوریٹ اسٹوڈنٹ تھا. اچھا میں پتہ نہیں میری ہینڈ رائٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی کیونکہ میرے مقدر میں ڈاکٹر بننا لکھا ہوا تھا, تو ان کی ایک خوش خطی کی کاپی ہوتی تھی, تو وہ میری کاپی مجھ سے لکھوانے کی بجائے شکیل سے لکھواتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہاری ہینڈ رائٹنگ گندی ہے تو تمہاری کاپی شکیل لکھ دیا کرے گا کیونکہ اس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے. اب مجھے بتائیے مجھے کیا تربیت ہوگی. اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ نا کوئی بندہ غلط کام کرے تو بہت مارتے تھے, اور کوئی بندہ اگر غلط کام نہ کرے تو پھر کم مارتے تھے, لیکن مارتے سب کوئی تھے. یہ بیسک نا پرنسپل آف ایجوکیشن تھا, وہ میں 4-5 مہینے وہاں پڑھا تھا. بیسک پرنسپلز آف ایجوکیشن یہ تھا. اچھا اور پھر یہ نا کہ امتحان کی بنیاد پر ہم کیٹیگرائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ اچھا بچہ ہے. یہ دنیا میں جتنے ماڈرن سسٹم ہیں وہ ایگزام سے زیادہ پروسیس کے اوپر زور دیتے ہیں, وہ آؤٹ کم کی بجائے پروسیس پر زور دیتے ہیں. جتنی باتیں ہم نے پہلے ایجوکیشن میں کی ہیں, نالج, اسکل, ایٹیچیوڈ, ویلیو سسٹم اینڈ آل دوز تھنگس, ان کا تعلق آؤٹ کم سے زیادہ پروسیس کے ساتھ ہے. صبح آپ آئے, آپ نے کیا کیا, پھر پہلے پیریڈ میں کیا کیا, دوسرے پیریڈ میں کیا کیا, لائبریری میں جا کے کیا کیا, ٹیچر نے درمیان میں بیٹھ کر کیا کیا, ٹیچر نے پرابلم سارٹ کیسے کیا, کسی ڈیفیکلٹ کے اس میں کیا کیا, اس سارے پروسیس میں سے گزرنے کا نام ایجوکیٹ ہونا ہے. اور وہ جو اخیر میں امتحان ہے وہ بالکل غیر ضروری ہے اگر آپ کے پروسیس کے اوپر آپ کو پورا اعتبار ہے. اگر آپ کے پروسیس پر آپ کو پورا اعتبار ہے تو ایگزام, اسی لیے 10ویں جماعت تک فارمیٹ, آپ کو شاید اس بات کا پتہ ہوگا کہ اسیسمنٹ 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک فارمیٹیو ایک سمیٹیو. فارمیٹیو وہ ہوتی ہے جو آپ کے اینڈ ریزلٹ کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوتی, اور سمیٹیو وہ ہوتی ہے جو آخری امتحان ہوتا ہے, یعنی بورڈ کا امتحان یا آپ کے اسکول کا, جس کے اوپر پاس فیل کا فیصلہ ہوتا ہے. تو تقریباً مڈل اسٹینڈرڈ یعنی 10th گریڈ تک دنیا کے تمام ماڈرن سسٹمز کے اندر جو آج کل چلتے ہیں کسی قسم کی سمیٹیو اسیسمنٹ نہیں ہوتی, فارمیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے. فارمیٹیو اسیسمنٹ کے نتیجے میں ایریاز آف ڈیفیشنسی, ایریاز آف پاسبل امپروومنٹ, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, اور وہ اگلے سیمیسٹر کے اندر ان ایریا آف پاسبل امپروومنٹ پر کام کیا جاتا ہے, بنسبت یہ کہ اس کو فیل کیا جائے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اس لیے پلیز, اور اچھا یہ بات یاد رکھیے پلیز کہ جس بچے کو اب آپ پڑھا رہے ہیں اس بچے نے نیپی ٹریننگ بعد میں لی ہے, اور کمپیوٹر لٹریسی اس کی پہلے آ گئی ہے. اس بچے نے گوگل پہلے اس کو چلانی آتی ہے اس سے پہلے کہ آپ اس کو 2 کا پہاڑا یاد کرائیں. اس بچے سے, یہ بچہ چیٹ جی پی ٹی سے جو کچھ آپ پڑھانے جا رہے ہیں اس سے بہتر طریقے کا پہلے پتہ چلا کے بیٹھا ہوگا آپ کے پڑھانے سے پہلے. اس لیے یہ بات آپ یاد رکھیے کہ اگر اسی کنونشنل طریقے سے ہم ٹیچرز بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں تو بچے بہت یعنی ہم بہت ہی غلط فہمی کا ہم شکار ہوں گے. تو اب مجھے اصل میں نا تھوڑا سم اپ کرتے وقت بڑی دقت ہو رہی ہے کیونکہ یہ ٹاپک بڑا, تو لہٰذا یہ تصویر ایکسپلین کرتی ہے. اگر ماڈرن ٹیچر وہ نہیں ہے جو سختی سے ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے اور تھوڑی دیر بعد اس کو خیال آتا ہے اور وہ پٹائی شروع کر دیتا ہے, یا تھوڑی دیر کے بعد وہ آ کے ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے, یا وہ ٹیچر وہ ہے کہ جتنا کام اسٹوڈنٹ کر رہا ہے ٹیچر اس سے زیادہ کام کر رہا ہے, ٹیچر اس سے زیادہ کام کر رہا ہے. جب تک وہ رول ماڈل نہیں بنے گا ٹیچر, اس وقت تک اسٹوڈنٹس امپاسبل ہے کچھ کرنا. میں اب یہ جلدی کچھ باتیں بتاتا ہوں, پھر ہم مجھے پتا ہے کہ یہ گفتگو تشنا رہے گی, لیکن یہ کہ پھر ہم انشاءاللہ اس کو آگے کسی اور وقت میں کریں گے. دیکھیں یہ وہ طریقہ ہے جس سے میں اور آپ پڑھے ہوئے ہیں. اس اپروچ کو کہتے ہیں بیہیویئرسٹ اپروچ, اور یہ اپروچ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو لال کپڑوں میں صاحب کھڑے ہیں نا ان کو سب کچھ پتا ہے, اور جو نیلے کپڑوں میں کھڑے ہیں یہ بالکل یہ ان کی اپنی کوئی عقل نہیں ہے.
تو لہٰذا یہ کہیں گے وہ ان کو ماننا پڑے گا. لہٰذا 2 ایکم 2 2 دونی 4 2 تیا 6 2 چوکے 8 تو ان کو ساتھ ساتھ وہی کہنا پڑے گا. مجھے اچھی طرح یاد ہے میٹرک کے اندر ہم نے جو پڑھا وہ ایک ایگزیکٹلی اسی طرح مجھے اچھی طرح الفاظ یاد ہیں ہمارے. وہ انگلش پڑھانے کہتے when the Muslim came to the subcontinent they not only conquered the land they also conquered the heart of the people. سنا بھائی کہتا ہے when the Muslim came the heart نہیں بیٹھ جا پھر کیا ہے when the Muslim came to the subcontinent they not only conquered the land but they also conquered the heart of the. تو ساروں کو یاد کرا دیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا. دیکھیے جو بیہیویئرسٹ اپروچ ہے یہ بہت عرصہ تک کرتی رہی. اور یہ آپ نے وہ پیولوف کا ایکسپیریمنٹ شاید یاد ہو آپ میں سے وہ جو کتے اور گھنٹی والا. تو پیولوف نے یہ کہا تھا کہ اصل مقصد تو اسٹوڈنٹ کو بیہیویئر سکھانا ہوتا ہے. کیسے سکھانا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے, آپ اس کو بار بار کہہ کے سکھا دیں, آپ اس کو بول کے سکھا دیں, آپ اس کو جیسے کر دیں. تو لیکن بعد میں پتہ لگا کہ بیہیویئرسٹ اپروچ سے آپ ٹیم کر سکتے ہیں, آپ ٹرینڈ نہیں کر سکتے. آپ ایک بندر کو جو ہے نا وہ تار کے اوپر چلنا سکھا سکتے ہیں, آپ ایک بندر کو اور ایک ریچھ کو جو ہے وہ سٹول پر بیٹھنا سکھا سکتے ہیں, لیکن ایک انسان کے اندر پورے رویے میں تبدیلی جو ہے بیہیویئرسٹ اپروچ سے نہیں ہوتی. لیکن انفارچونیٹلی بہت ہی میں دکھ کے ساتھ اعلان کرتا ہوں, اس بات کو شیئر کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ابھی بھی بیہیویئرسٹ اپروچ کے ذریعے سے ہی ٹیچرز اسٹوڈنٹس کو عمومی طور پر پڑھاتے ہیں لائک دس. اس کے بعد یہ نہ ٹرانسفارمیشن ہوئی, یہ بھی صدیوں پر سفر تھا, اور یہ کہا گیا کہ ایکچولی ہم ایک اور اپروچ کو فالو کرتے ہیں جسے کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ کہتے ہیں. اور کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچر ان میں سے ایک ٹیچر ہے, یہ جو بلو بیٹھے ہیں ان میں سے ایک ٹیچر ہے. ٹیچر بھی ایکچولی ایک طرح کا لرنر ہے, مگر وہ ایڈوانس لرنر ہے. وہ ساتھ بیٹھ جائے اور مل کے نا ہم اور اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہے, اس کے پاس بھی کچھ ہے, اس کے پاس بھی, ان کے پاس جو کچھ ہے ٹیچر ان کی مدد کرے اور اس کے اوپر کنسٹرکشن ہونی شروع ہو جائے. تو اس کو ہم کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ کہتے تھے. اب میں وقت کی وجہ سے اس کو سکپ کرتا ہوں, حالانکہ اس پر بہت سی بات ہو سکتی ہے. ایک بات بڑی اہم ہے کہ کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ نیا نالج کسی کو دیں گے تو اس کو نیا نالج اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک اس کے ایگزسٹنگ نالج کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا. یعنی یہ کہ اسٹوڈنٹ کا پرائر نالج ڈیٹیکٹ کر کے اور اس پرائر نالج کی بیس پر نیا نالج کنسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے. اب یہ فلسافیکلی تھوڑی سی ڈیپ بات ہو گئی ہے. جب ہم وہ بڑی ورکشاپ 3-4 دن والی ہم ارینج کریں گے تو اس بات کو میں مزید کھولوں گا اور اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. پھر آہستہ آہستہ یہ پتا چلا کہ یہ اسکول میں جو مرضی پڑھ لو, علامہ اقبال کی نظمیں پڑھ لو, قائد اعظم کے 14 نکات پڑھ لو. آپ میں سے قائد اعظم کے 14 نکات کس کس نے پڑھے ہوئے ہیں؟ سب نے پڑھے ہوئے ہیں. جی اس قائد اعظم کے 14 نکات کا آپ کے ایک اچھا انسان بننے اور زندگی گزارنے میں کوئی عمل دخل آپ نے آج تک فائدہ ہوا آپ کو اس کا؟ سر مجھے تو وہ سر کبھی یاد ہی نہیں ہے ابھی ہوئے, تک. 14 نکات یاد ہی نہیں ہوئے. جی میرا کزن ہے شہزاد, تو وہ کہتا جب ہم 9ویں جماعت میں پڑھتے تھے تو ہمیں ماسٹر صاحب نے کہا کہ 14 نکات ضرور آئیں گے, 14 نکات ضرور. کہتے وہ اتنا پریشر پڑا کہ ہم نے نا بہت محنت کر کے 14 نکات یاد کر لیے. تو اس کے ایک دوست کو اتنے یاد ہوئے, اتنے کہ جب اس نے لکھے نا جلدی سے سوال آیا اور بعد میں گنے تو وہ 16 تھے, تو وہ ایک دم گھبرا گیا کہ اب کیا کروں. کہتا پھر میں نے نیچے والے 2 کاٹ دیے, لیکن نمبر میرے 10 میں سے 10 ہی آ گئے. تو اچھا اب یہ ہے کہ یہ پتا چلا کہ صرف کنسٹرکٹیو اپروچ نہیں ہے کافی. اصل تو چیز یہ کہ وہ چیز سوسائٹی میں قابل عمل ہے کہ نہیں. میں معافی چاہتا ہوں, ہم ابھی یہیں کھڑے ہیں, ہمارا سسٹم پریڈومیننٹلی ابھی یہیں کھڑا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو 50-60 سال پہلے ہو کے گزر بھی چکی ہیں, کنسٹرکٹیوزم. اور پھر یہ انہوں نے کہا کہ نہیں, سوشل کنسٹرکٹیوزم. ایک بچہ جو ہے نا اس کو آپ نا ایویں جیکٹ کر کے اس کو ایک ہی یونیفارم پہنا کے اور اس کو صبح لائنیں بنا کے اور اس کو یوں کرنے کی بجائے
آپ ان سب کو ایک سوسائٹی ایک سوشل گروپ کے طور پر ڈیولپ کریں, ان کو باہر سوسائٹی میں بھیجیں, ٹیچر وہاں بیٹھی ہوئی مانیٹر کرتی رہے, اور ایک سوشل کنسٹرکٹیوسٹ تھیوری جو ہے وہ ایمرج ہوئی کہ پڑھانے کے لیے ایکچولی یہ والی چیزیں چاہیے کہ سوسائٹی کے ساتھ انٹریکشن ہو. ٹھیک ہے نا, اب اس کی بھی لمبی تفصیل ہے, میں پھر آپ سے عرض کروں گا. اور اب اس وقت جب 2025 میں ہم بیٹھے ہیں, ایجوکیشن کی سب سے ماڈرن تھیوری یہ ہے جسے کنیکٹیوزم کہتے ہیں. میں نے اسپیلنگ سوری غلط لکھے ہوئے, کنیکٹیوزم. وہ اس لیے کہ اب آپ کے پاس اتنے پیسے ہو گئے ہیں کہ وہ سارے پیسے اپنی جیب میں نہیں آپ رکھ سکتے, تھیلے میں لے کے گھوم نہیں سکتے. اب آپ اس کا کریڈٹ کارڈ بنا لیجئے, وہ آپ کریڈٹ کارڈ سے جب نکالنے ہو ATM مشین سے اس کو نکال لیا کیجئے, یا موبائل سے یا پیسے ٹرانسفر کر دیا کیجئے. تو علم کو بھی اس طریقے سے اب اتنا پھیل چکا ہے کہ بیسیکلی آپ کو اسٹوڈنٹ کو سارا یاد کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی یاد کرانے کی ضرورت نہیں کہ 14 نکات کیا تھے, کیونکہ وہ ایک سیکنڈ میں 14 نکات اور نہ صرف اس کا امپیکٹ, وہ سارا کا سارا وہاں سے دیکھ سکتا ہے. تو یہ وہ تھیوری ہے جس کے تحت آج کل ایجوکیشن کی جاتی ہے, اور ہم اس تھیوری سے کم از کم ہمارے عمومی اسکول کم از کم 5 سیڑھیاں نیچے کھڑے ہوئے ہیں. اور اس کو یہاں آنے کے لیے ہمیں کتنی دیر لگے گی, اس میں سب سے اہم سٹیپ جو ہے وہ ہماری فیکلٹی ڈیولپمنٹ اور ٹیچر ڈیولپمنٹ ہے. اب یہ سنگل نیشنل کیریکولم بنایا گورنمنٹ نے, بڑا جی محنت کی, بہت کچھ کیا, لیکن وہ نیا ایک JF تھنڈر بنا کر جو سوزوکی چلانے والے کے ہاتھ میں پکڑا دیا. جو پیرلل فیکلٹی ڈیولپمنٹ ہونے کی ضرورت تھی وہ تو ساتھ ہوئی ہی نہیں. تو یہ میری ایک ہمبل کوشش ہے پچھلے 10-15 سال سے. میں میڈیکل کالجز کے اندر تو الحمدللہ میں یہ ماسٹر پروگرامز کو پڑھاتا ہوں, تو میں نے ان کے ساتھ فیضان کے ساتھ مل کے یہ کوشش کی تھی کہ میں ایک ٹیچر ڈیولپمنٹ کا, اگر کوئی سرکاری سطح پر بھی ہوتے ہیں ساری ورکشاپس, لیکن میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں جو مجھے کوئی الف بے تھوڑا بہت پتہ ہے ابجد, تو وہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس طرح سے شیئر کر سکوں. اور شیئر کر کے یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا ٹیسٹ دینے کی کوشش کی ہے. اب وہ آگے بہت سی اور باتیں ہیں کہ جو میں جلدی سے آپ کو بتاتا ہوں کہ بھئی ہمیں یہ ہمارے جرنی ہے, ٹیچنگ سے ہمیں لرننگ کی طرف جانا پڑے گا. یہ اہم نہیں ہے کہ کیا آپ کتنے اچھے ٹیچر ہیں, اہم یہ ہے کہ جس نے سیکھا ہے اس نے سیکھا کہ نہیں سیکھا. اسی طریقے سے فیکٹ بتانے کی بجائے اسٹوڈنٹ کو خود نالج کو کنسٹرکٹ کرنا سکھانے کی ضرورت ہے. اسی طرح اس کو یاد کروانے کی بجائے انالیسس کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہوگا نا کہ ہم کہتے تھے کہ یہ مضمون ہے میرا مائی بیسٹ فرینڈ, مارننگ واک, اور کیا ہوتے تھے, وزٹ ٹو دا زو اور مائی لاسٹ ڈے ایٹ اسکول. جی اچھا, اب یہ سارے یہ آپ نے 15 مضمون یاد کر لیے اور اب کہا کہ ان میں سے کوئی ایک آ جائے گا. اب یہ ہے میمورائزیشن آف دی انفارمیشن. اس کی بجائے آپ ان کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ اپنی مرضی کے کسی سبجیکٹ پر ایک مضمون لکھیے, دیٹس اٹ. اب یہ کہ اب جو وہ مضمون لکھے گا وہ ہوگا انالیسس, سنتھسس, ایویلویشن اینڈ اپلیکیشن آف دی انفارمیشن. ہم اپنے بچے کو میمورائزیشن آف دی, اور پھر ایک ایسے بھی کچھ بازار سے ٹیسٹ پیپر ملتے تھے کہ جس میں درمیان میں نا صرف ایک لفظ چینج کرنا ہوتا تھا. وہ مائی بیسٹ ٹیچر, مائی بیسٹ فرینڈ, اور 8-10 اور طرح کے مضمونوں کو ایک ہی مضمون میں آپ یاد کر لیا کرتے تھے. تو یہ ہے کہ دنیا اب یہ میمورائزیشن آف, دیکھنا کتنا آسان ہے. یہ کہنے کی بجائے کہ آپ مارننگ واک پہ مضمون لکھیں, آپ اس کو یہ کہیں کہ آپ کسی بھی موضوع پر ایک مضمون لکھیں. اب آپ دیکھیے اب اسٹوڈنٹس کا انالیسس, سنتھسس, ایویلویشن, اپلیکیشن کتنی زیادہ اس کی آئے گی. اسی طرح یہ سب باتیں ہیں, یعنی رٹا لگانے کی بجائے اپلائیڈ نالج دیا جائے. اور کیٹیگرائزیشن دیکھیں نا, ایک ہے معاشرتی علوم, ایک ہے فزکس, ایک ہے کیمسٹری, یہ کمپارٹمنٹس ہیں, مگر زندگی کمپارٹمنٹس میں نہیں ہے, زندگی انٹیگریٹڈ ہے. یعنی دینیات پڑھاتے وقت فزکس اس کو سمجھ میں آ رہی ہو, فزکس سمجھتے ہوئے اس کو اللہ کا دین سمجھ میں آ رہا ہو, کیمسٹری کے ذریعے اس کو قرآن کی آیتوں کی توجیہ مل رہی ہے, اور قرآن کی آیتوں سے اس کو, یعنی جس کو ہم انٹیگریشن کہتے ہیں. انٹیگریشن ایک پورا کا پوری سائنس ہے
جس کو ہم ورٹیکل انٹیگریشن، ہاریزونٹل انٹیگریشن، اسپائرل انٹیگریشن کہتے ہیں، جس کے ذریعے زندگی پڑھائی جاتی ہے، سبجیکٹ نہیں پڑھائے جاتے. تو یہ ایک پورا ایک جرنی ہے جو کہ کیا گیا ہے اسکولنگ کی بجائے لائف لانگ لرننگ. ہمارے بہت سے دوست کہتے ہیں آج یار میں نے MBBS کر لیا نا، آج سے میں نے پڑھائی سے اتنی توبہ کر لی ہے کہ میں نے انشاءاللہ اخبار بھی نہیں پڑھا کرنا. جبکہ ایجوکیشن کا مقصد تو لائف لانگ لرنر بنانا ہے. اور جی ہاں، تو بہرحال میں یہ تمام سلائیڈوں کو سکپ کرتا ہوں، لیکن ہمارا ڈیلیما یہ ہے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں کہ there is no difference between an educated and uneducated person except for the job potential. بس ایک موٹر سائیکل، ایک گاڑی کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کی ایک موٹر سائیکل سے ٹکرا گیا، بتیاں ٹوٹ گئیں. ایک اور آدمی گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی موٹر سائیکل سے ٹکرا گیا، اس کی بتیاں ٹوٹ گئیں. جو پہلی والی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے وہ بیچارہ نا، اس کی ویسے دکان گاڑی ہے اس کے پاس، لیکن اس کی نا دھوبیوں کی دکان ہے، ایک یعنی اچھی دکان چلتی ہے، ڈرائی کلیننگ کی دکان ہے. جو دوسری گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے وہ شہر کا سب سے بڑا وکیل ہے. آپ ایمانداری سے بتائیں، جب وکیل کی گاڑی لگے گی موٹر سائیکل پر اور اس یعنی ڈرائی کلینر کی جس کی دکان تھی اس کی موٹر سائیکل پہ لگی تھی، کون سا بندہ زیادہ بدتمیزی کرے گا؟ سر وکیل. تو وہ تو بہت ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، وہ کہے گا مجھے تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. بس سر وہ وہاں پہ سورس کا وہ کریں گے اپنا. تمہارے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ایجوکیشن نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ فالٹی ہے، اور سسٹم کو رن کرنے والے میں اور آپ ہیں، جو ٹیچرز ہیں وہ سسٹم کو رن کرنے والے ہیں. اگر ہم اپنی فیکلٹی اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کریں گے، اپنے آپ کو ہم نہیں آگے نہیں لے کے ہم ان باتوں کو نہیں سیکھیں گے، تو وہ جو ہمارے سامنے گندے ہوئے آٹے کی طرح یعنی 25 معصوم سے بٹھا دیے ہیں ہمارے سامنے، ہم ان کو وہی کچھ بنا کے بھیجیں گے نا جو کچھ ہم خود بنے ہوئے ہیں. جس طریقے سے ہماری اپنی انزائٹیز ہیں، ہماری اپنی گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، جیسے ہمارے اپنے معاشرتی حالات ہیں، جس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے خلاف مقدمے کرتے ہیں اور اپنی پروموشن کے لیے اور اس کی پروموشن کے لیے اور ادھر، اور پھر ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں اور کہیں پیسے لینے پڑتے ہیں، تو ہمارے بچے بھی ایسے کریں گے. اور 70-75 سال سے یہی ہوئے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ رٹ بریک ہی نہیں ہو رہی. تو خیر اینی ویز میں نا معافی چاہتا ہوں، مجھے یہاں رکنا پڑے گا اور یہ میں نے کوشش تو میرا خیال تک شاید یہ میں پوری کی پوری کر سکوں. اور ہاں جی، تو یہ دیکھیں نا، میں آپ کو یہ جو ٹیچر کے لیے کیا سکلز چاہیے، تو یہ میں نے ایک بنایا تھا، ایک جلدی سے میں پڑھ دیتا ہوں. اس کو نا افیکٹولی اپنے اسٹوڈنٹ سے کمیونیکیٹ کرنا آنا چاہیے، اور ٹیچنگ افیکٹولی آنا چاہیے، یعنی ڈیلیورنگ لیکچر، اسمال گروپ ڈسکشن، کنڈکٹنگ ٹیچنگ ان آل سیٹنگز، کانسیپٹ کو کلیریفائی کرنا آنا چاہیے، فیڈ بیک دینی آنی چاہیے، اینگری لوگوں کو قابو کرنا آنا چاہیے، کنفلکٹ مینجمنٹ آنی چاہیے، اسٹریس مینجمنٹ آنی چاہیے، ٹائم مینجمنٹ، پروموٹنگ دا کلچر آف ریسرچ آنا چاہیے، مینٹر بننا چاہیے، انکلکیٹنگ ویلیوز. میں بس آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ یاد رکھیے کہ جو پڑھانے والا ہے نا اس کے 3 درجے ہیں، وہ ہے استاد، مدرس اور مربی. مربی کہتے ہیں مینٹور کو، مینٹور جو بچے کو پورے کے پورے کو ٹرانسفارم کر دیتا ہے. آپ اپنے ہائی اسکول کے ٹیچرز، کسی ایک ایسے ٹیچر کو یاد کیجئے جو ٹیچر جس کا نام بھی آپ کو یاد ہے اور ابھی تک آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہے. اگر آپ کی زندگی میں ایسا کوئی ٹیچر موجود ہے میٹرک والا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیچر آپ کا مینٹور تھا، اور باقی سارے کے یعنی وہ آپ کا مربی تھا، اور باقی جو سارے کے سارے تھے وہ بس صرف ٹیچر تھے. تو میں بس یہاں یہ باقی چیزوں کو چھوڑ کے، وہ میں نے پریزنٹیشن تو بہت لمبی سی بنائی تھی، تو انشاءاللہ فیضان میرا یہ خیال ہے کہ ہم وہ جو 3 دن والی ہے نا، پھر جب ہمارے، میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں میرے بہنوں اور بھائیوں، پیارے بہنوں اور بھائیوں، آنیسٹلی بتاؤں، ہم ریکوائرڈ بندوں کو اچیو ہی نہیں کر سکے. 3 دن کے لیے جتنی ایفرٹ کرنی پڑتی اس ورک شاپ کو ڈیزائن کرنے کے لیے اور اس کا یہ کرنے کے لیے، اس کے بقدر لوگوں کا انٹرسٹ ہی ڈیولپ نہیں ہوا، اور 6-7 لوگوں کے علاوہ ہمارے پاس ہے. تو ہمارے لیے پھر ہم نے یہ کہا کہ اس کو موقوف کر دیں. پھر میں نے کہا نہیں، کم از کم میں 1 دن تو 1 گھنٹہ بات کروں، کم از کم وہ لوگ تو برا نہ محسوس کریں جنہوں نے اس کے لیے پے کیا تھا. بٹ اینی ویز
اگر ہم انشاءاللہ آئندہ بھی اناؤنس کریں گے. اپنے طور پر میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میں یعنی ان پرسن بھی یہ ورک شاپس کرواؤں, اور میں کچھ انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے ساتھ میں یہ کرواتا رہتا ہوں, یونیورسٹیز کے ساتھ بھی کرواتا رہتا ہوں. بہرحال اگر آن لائن انٹرسٹڈ لوگ ہوں گے تو میں پھر بھی تیار ہوں. تو اب اگر اگلے 5-10 منٹ میں کچھ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں. السلام علیکم. ایک منٹ. جی 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 ان پرسن کا آپ سوال کر لیں, اس کے بعد میں کر لوں گا. معذرت جی چاہتا ہوں. جی تھینک یو ویری مچ سر. ایک تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر یہ پریزنٹیشن مل جائے نمبر 1, اور نمبر 2 اگر یہ ان پرسن ورک شاپ ہو تو وہ بہت زیادہ افیکٹو ہو سکتی ہے. آئی بی ویری گریٹفل اگر کوئی ایسا موقع ہو تو. آئی لو ٹو بی پارٹ آف دیٹ. Yes, we can bring Professor Javed to your institutions. If anyone is interested, they can contact me. Inshallah, اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ہیں یہاں کال پہ؟ جی تھینک یو. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا سب سے پہلے یہ سوال تھا ایز اے ٹیچر کہ میں یہ چاہتا ہوں آپ سے پوچھنا کہ جب ہم کسی چینج کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارے سوسائٹی کے اندر جو ایک پرابلم ہوتی ہے, جو ایک ٹیچر, یعنی کہ میں اپنے کولیگ کے ساتھ بھی جب ٹیچنگ اسپیس میں کام کر رہا ہوتا ہوں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ چینج نہیں ہو سکتا, یار یہ ایسے ہی ہے, یہ اب نہیں چینج ہو سکتا, یہ ایڈمنسٹریشن نہیں مانے گی, یہ اتنے کریزی آئیڈیاز اپروو نہیں ہوں گے. تو مجھے کافی زیادہ نا اس کے اندر بے چینی سی محسوس ہوتی ہے. اور اگر تو اس کے اوپر آپ ذرا ان ٹیچر سے نا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹیچنگ میں تھوڑے سے نا نوکری کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ لوگ, اور اس کے اندر جو ہے نا وہ اسٹینڈ نہیں لیتے. تو اس کے اوپر آپ تھوڑی سی ذرا ریفلیکشن کر دیں گے تو بہت فائدہ ہو جائے گا. دیکھیے یہ بات تو بالکل درست ہے کہ جب ہم اوپر سے کوئی چیز آتی ہے نا, ٹاپ ٹو دا باٹم, تو وہ بہت جلدی حالات چینج ہو جاتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز جب ملک کے حکمران بنے تو اگلے دن ہی ملک کے حالات چینج ہونا شروع ہو گئے. مطلب سارے لوگ جو ہے نا وہ ایک دم ہو گئے, کیونکہ اوپر سے ٹرکل کر کے آیا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اوپر سے چینج ہونے کا نظام اللہ معجزے تو دکھا سکتا ہے, لیکن جو نبوی طریقہ چینج ہونے کا ہے نا وہ باٹم ٹو ٹاپ ہی ہے. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر ایک ریاست کا قیام کیا, اس سے پہلے کی جو مکی اور مدینہ کے ارلی ڈیز کی جو ایفرٹ تھی, اس کے بغیر وہ اچیو نہیں ہو سکا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پلیز ہم سمجھتے ہیں ہماری حکومتوں نے کچھ گڑبڑ کر دیا. ہماری حکومت بالکل صحیح ہے, میں اس بات کو سے اختلاف نہیں کرتا, ان کے پارٹ پر بھی بہت سی کوتاہی ہوئی ہے. لیکن میں نے اور آپ نے ایز این انڈیویجول کیا کیا؟ میں جس جگہ پر موجود تھا, میں ایک چمکدار ستارے کی طرح سے کیوں نہیں تھا؟ میرے اسکول کے اندر, میں آپ اس کی مثال دیتا ہوں, میں نام لے لیتا ہوں. آپ مصباح کو جانتے ہیں, مصباح جو ہماری بٹیا ہمارے ساتھ تھی, پہلے کام کرتی تھی, وہ ایک اسکول کی ٹیچر تھی. تو جب اس کا ایک اسکول میں ٹرانسفر ہوا تو اس نے جا کے, اس کو کچھ ضرورت ہوئی یا اس نے دیکھا تو اس نے ٹیچر سے کہا کہ واش روم کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم یہ میرے والے آفس کا واش روم یوز کر لو. تو اس نے کہا کہ میڈم وہ اپنا بچوں کے لیے واش روم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بچوں کا واش روم تو وہ تھے, وہ خراب ہوئے ہیں. آپ کو پتا تو ہے کہ یہاں سویپر کی تو وہ پوسٹ تھی, وہ پوسٹ ختم ہو گئی ہے. تو وہاں گئی تو 2 کمرے تھے جس میں کچھ کموڈ سا لگا, اور گندا اور بدبو اور گند سے پھیلا ہوا تھا, اور اس میں عجیب. تو اسکول کے اندر واش روم نہیں تھا, سرکاری اسکول کے اندر. اچھا, اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنے گھر کے جب سویپر کو یہ کہا کہ تم آ کے یہ باتھ روم پہلے صاف کرو. ایک دن اتوار کے دن جا کے اس نے سارے باتھ روم صاف کروائے. صاف کروانے کے بعد اس نے کہا تمہارا کوئی جاننے والا ایسا ہو جو کہ یعنی یہ روزانہ آ کے یہاں کام کر لے تو اس کو میں پیسے دے دوں گی. اچھا, اب ایک اس کی اپنی تنخواہ کتنی تھی؟ کچھ 60,000 اس کی تنخواہ تھی. تو اس نے 15,000 کے اوپر ایک بندہ رکھا جو آ کے وہاں نہیں اس کے اوپر صفائی کرے گا. اس کو دیکھتے ہی باقی ٹیچروں نے کہا کہ تم پاگل ہو, 60,000 میں سے 15,000 کے اوپر تم نے اسکول میں ملازم رکھ دیا. اس نے کہا پھر بہن آپ ساری میری مدد کر دو, تھوڑے تھوڑے پیسے آپ بھی ڈال دو, اس کے 15,000 ہم دیں گے. اور وہ ساروں نے پیسے ڈال دیے اور وہ باتھ روم بالکل صاف ہو گیا. اور اس کے بعد ایک دم یہ خبر وہاں پہنچی, اور وہ اس نے جو سیکرٹری ایجوکیشن تھے انہوں نے کہا کہ ایک اسکول کے اندر ایک ٹیچر نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. تو انہوں نے وہاں سے آرڈر کیا پتا کرو سارے اسکولوں کے اندر کے وہاں باتھ روموں کے یہ حالات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں جی یہ حالات ہیں. انہوں نے کہا ساروں کے اندر اپوائنٹمنٹ کرو, جمع داروں کی ان کی کرو, اپوائنٹمنٹ کرو. اب دیکھیں نا, وہ ایک لڑکی نے, ایک انڈیویجول نے اپنے حصے کا کام کر کے نا اس کو, یہ فینومینا آف ریڈیشن ہوتا ہے,
اس طرح ہمارے معاشرے میں نا ہماری گلی گندی ہے نا. اب اس گلی میں آ کے شہباز شریف کہاں سے جھاڑو دے مجھے بتائیے. اس گلی کے لیے تو مجھے ہی مسجد میں کھڑے ہو کے کہنا پڑے گا یار جمعے کی نماز کے بعد امام صاحب سے اجازت لے کے کہ یار تھوڑا سا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, 50-100 روپیہ ہم ڈال دیا کریں اور ڈال کے اس گلی کے لیے نا کچھ ہم بندوبست کریں اور تھوڑا اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کہیں کہ مہربانی کر کے کھان نیچے. تو اپنے کام تو ہمیں خود ہی کرنے پڑتے ہیں اور پوری مہذب دنیا میں اپنے کام ہم خود ہی کرتے ہیں. دیکھیں نا, آپ میں سے جو ٹیچر ہیں, آپ کے پاس 30 بچے آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ تو ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کریں نا. آپ ایک چیز میں بتانا بڑا بھول گیا کہ مجھے بتائیں آپ میرا کہنا کب مانیں گے؟ آپ میرا کہنا تب مانیں گے جب مجھے آپ اس قابل سمجھیں گے کہ میرا کہنا مانا جا سکتا ہے. ان ادر ورڈز, آپ میری رسپیکٹ کیوں کریں گے؟ اگر میں رسپیکٹیبل ہوا, رسپیکٹیبل کا مطلب ہے اس قابل ہوا کہ آپ میری عزت کریں گے. اگر میں اس قابل نہ ہوا تو آپ میری عزت کرنا چھوڑ دیں گے, میری بات ماننا چھوڑ دیں گے. ٹیچر کو رسپیکٹیبل بننا پڑے گا, تو پھر ٹیچر کی بات کو وہ ایسے مانے گا کہ جس طریقے سے کہ خدا کوئی مطلب ہے یہ حکم الہی ہے, اس طریقے سے مانے گا. میں ایک واقعہ بتائے بغیر مجھے نا رزسٹ نہیں ہو رہا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اسکول میں پڑھتا تھا, وہاں اس کا نام تھا علمدار کنڈر گارڈن اسکول. تو وہاں سردیوں میں یا گرمیاں تھیں شاید, تو وہ اس میں یہ تھا کہ کلاس کے سامنے ایک بڑا سا وہ برآمدہ سا تھا جو کہ اسٹیج کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا, اور سامنے جو ہے وہ گراؤنڈ تھا. تو ٹیچر ریسیس میں وہاں بیٹھ جاتی تھیں اور ہم گراؤنڈ میں کھیلتے تھے. تو میں وہ کھیل رہا تھا, نیکر پہنی ہوئی تھی, تو وہاں میں گرا اور میرے گھٹنے کے اوپر بہت رگڑ لگی اور خون ہو گیا. تو جو ہمارے اسکول کی ٹیچر تھیں, میری کلاس ٹیچر تھی, ان کا نام مس فرد تھا. مجھے ان کا چہرہ یاد نہیں ہے. وہ بھاگی آئیں, انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں, تو ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, تو انہوں نے اپنے دوپٹے کو یوں کر کے پھاڑ کے اور وہ دوپٹے کو میرے گھٹنے کے ساتھ لپیٹ دیا. مجھے نہیں یاد کہ کوئی نماز ایسی ہو جس میں نے مس فرد کے لیے دعا نہ مانگی, حالانکہ مجھے ان کا چہرہ یاد نہیں ہے. مطلب ٹیچر ہیز ٹو ڈو اے اسٹیپ اہیڈ. ٹیچر کو 2 قدم آگے بڑھنا پڑے گا نوکری سے. وہ اپنے آپ کو ایک ملازم نہ سمجھے, وہ اگلی جنریشن کا نگہبان سمجھے اور اس کی رضا کو اللہ سے متوقع. تو اس لیے مجھے بالکل بھی نا امیدی نہیں ہے. جو مرضی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیچر کی قدر نہیں ہو رہی, معاشرے میں ٹیچر کو وہ مقام نہیں مل رہا, اس کو تنخواہ نہیں مل رہی. وہ یہ میں ان تمام باتوں کے لیے جو کوشش کرنی چاہیے وہ ہمیں کرنی چاہیے, لیکن مایوسی تو نہیں ہے. بالکل سب کچھ ہو سکتا ہے. Thank you very much, Dr. Saab. We have, I think you have done your part. If someone wants to ask question, then they can. But it has to be very, very. وعلیکم السلام. سر ایک تو کچھ بکس بتا دیں ٹیچنگ ٹیکنیکس اور ماڈرن ٹیچنگ ٹیکنیکس کے حوالے سے جو ہم خود مطالعہ کر سکیں, اور پیرنٹنگ کے حوالے سے میں آج کل آپ کی بک پڑھ رہا ہوں, بڑا مزہ آ رہا ہے. تو اس سے ریلیونٹ کوئی اور بکس جو مطلب جن کو کنسلٹ کیا جا سکتا ہے تو وہ بکس بتا دیں پلیز. اور تھرڈلی ایک جو سوال میرا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی میں ایک اسکول کا آنر بھی ہوں اور گورنمنٹ اسکول کو میں ٹیچنگ بھی کر رہا ہوں. تو میرے پاس جو پلے نرسری پریپ 1-2 کا بچہ ہے وہ آج سے تقریباً 20 سال بعد 15 سال بعد وہ مارکیٹ میں جاب کے لیے جائے گا. کیونکہ آپ کا ماڈرن چیزوں کو لے کر کے بڑا مطالعہ ہے, تو آج کے 20 سال بعد کے لیے آج میں بچے کو تیار کر رہا ہوں. تو مجھے کیا سکل سکھانے کی ضرورت ہے کہ میرا بچہ آج کے 20 سال بعد اپنی مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا سکے؟ کیونکہ آپ کے سارا لیکچر بہت مزے کا تھا, وہ ساری چیزیں بالکل اپنی جگہ پہ بہت ویلڈ ہیں, لیکن آن دی ادر ہینڈ جو اس وقت تعلیم کو سمجھا جا رہا ہے کہ وہ ذریعہ معاش بھی ہے اور معاشرے کی بہتری بھی اس میں آئے, تو دونوں چیزوں کو ملا کے ایز اے انسٹیٹیوٹ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو پلیز اس پہ گائیڈ کریے. آئی وش کہ جو آپ نے بات کہی ہے وہ دونوں باتیں اسی طریقے سے ہمارے ذہن میں ہوں. آئی وش. لیکن آپ ایمانداری سے بتائیے کہ جب بچہ اسکول میں داخل ہونے کے لیے آتا ہے, نہ بچے کے ذہن میں, نہ اس کے ماں باپ کے ذہن میں, نہ ٹیچر کے ذہن میں, اور نہ ہی اسکول کے اونر کے ذہن میں, نہ ہی پوری سوسائٹی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے
کہ ہم ایک باکردار انسان بنانے کے لیے اس کو اسکول میں داخل کرنے جا رہے ہیں. کاش ایسا ہوتا کہ جو آپ نے بات فرمائی ہے کہ ہمارے ذہن میں, ان کے ذہن میں صرف ایک ہی ہوتا کہ اس اسکول کے رزلٹ بڑے اچھے آتے ہیں, یہ لوگ ایم ڈی کیٹ میں پھر اس کا رزلٹ اچھے چونکہ آتے ہیں تو ان کو داخلہ میڈیکل کالج مل جائے تو میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا یا انجینئر بن جائے گا یا لمس میں داخلہ ہو جائے گا یا فلاں میں داخلہ ہو جائے گا. دیکھیے نا, ہماری اسی کا نام ویلیو سسٹم ہے. ہمارے دماغ میں پہلا ویلیو سسٹم, the first greater goal of parenting is کہ یہ پیسہ کمانے کی مشین اچھی بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے نا, چلیں یہ بحث تو ہے اپنی جگہ پر. دوسرا جو آپ نے پوچھا ہے نا کہ ان کو میں کیسی اسکل سکھاؤں, دیکھیے بات یہ ہے کہ اگلے 5 سے 7 سال جو ہے نا, وہ پنجابی میں ایک لفظ ہے, اس کا متبادل اردو میں پتہ نہیں کیا ہوگا, انگریزی میں بھی نہیں مجھے ملا ہوگا کوئی نہ کوئی, اسے کہتے ہیں کچامبڑا. کچامبڑا کا مطلب ہوتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا چیز ہے. اگلے 5-7 سال میں کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے, کون کون سے پروفیشن ختم ہونے جا رہے ہیں, کون کون سے پروفیشن ریپلیس ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہاتھی جو ہے نا وہ سب کو رونتا ہوا گزر کے جا رہا ہے. جس وقت میں ڈاکٹر بنا تھا, ایک سکل سیٹ کے ساتھ آپ پوری زندگی گزار سکتے تھے. ایک آدمی موچی ہے نا, ساری زندگی موچی رہ کر وہ گزارا کر سکتا تھا. ایک آدمی جو ہے وہ ڈرافٹس مین ہے, ساری زندگی ڈرافٹس مین بن کے گزارا کر سکتا تھا. اب ایک سکل سیٹ کے ساتھ آپ پوری زندگی اپنے روزگار کو انشور نہیں کر سکتے. لہٰذا ایز اے ٹیچر اینڈ ایز اے اونر آف اے اسکول ریسپانسبل فار دا نیو جنریشن, آپ اپنے بچے کو کیا پڑھائیں یہ دنیا کا کوئی بندہ نہیں سکھا سکتا. آپ جو پڑھائیں وہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. آپ کا بچہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو, آپ کا بچہ ایڈورس سچویشن کے اندر انزائٹی کا شکار نہ ہو بلکہ دوبارہ ایفرٹ کرنے کے قابل ہو, آپ کے بچے کے اندر فلیکسیبلٹی ہو, آپ کے بچے کے اندر کنفلکٹ ریزولوشن کی ابیلٹی ہو, آپ کا بچہ اپنے سے مختلف خیالات کے لوگوں کے ساتھ ہونے کے باوجود ان کے ساتھ کولیبوریٹر کے طور پر کام کر سکتا ہو. یہ اور اس کی کمیونیکیشن سکل بہت ہو. یہ 5 چیزیں آپ اپنے بچے کو اور انٹیگریٹی ہو جس میں ایمانداری, سچائی, یہ 5-6 چیزیں آپ اپنے بچے کو سکھا دیں. اس کے بعد وہ چاہے جو مرضی بھی پڑھ لے گا, وہ اپنا کچھ نہ کچھ کر لے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اے آئی سب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں اس کے یعنی سب کو اے آئی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر اے آئی کے لائے بغیر گزارا نہیں ہوگا. لہٰذا ڈے 1 سے آپ کے بچے کے اندر پرومپٹ انجینئرنگ اس کو سکھانی چاہیے, اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹولز کے ذریعے سے اپنے کام کرانے سکھانے چاہیے. اور جو میں نے 6 باتیں آپ کو بتائی ہیں وہ 6 باتیں ان کے اندر آپ پیدا کر دیں. آپ بالکل گارنٹی نہیں دے سکتے کہ اگر آپ نے ان کو میڈیکل کالج میں داخلہ کرا دیا تو وہ کامیاب ہوگا, انجینئرنگ کالج میں. اور شاید آخری بات آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس بچے کو ڈے 1 سے ڈالیں کہ بیٹا تم نے جاب کے لیے نہیں کرنا, تم جاب لینے والے نہیں بننا, تم جاب دینے والے بننا. یعنی انٹرپرنورشپ آپ کو ڈے 1 سے اپنے بچے کو سکھانا چاہیے. یہی مصباح جس کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں, یہ اپنے بچوں کو انٹرپرنورشپ سکھاتی تھی. تو اس کا بیٹا, ایک دن اس کے بیٹے نے 18 روپے کمائے جب وہ کلاس 3 میں پڑھتا تھا. تو مجھے وہ نانا ابو کہتا ہے نانا ابو میں نے پتہ ہے کیا کمائے. وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کہتی ہیں کہ بھائی وہ پکچرز تم لے کے آنا, چھوٹی چھوٹی پکچرز, مثلا مینار پاکستان کی, قائد اعظم کے مزار کی, فلاں کی. تو وہ چارٹ ملتا ہے 2 روپے کا. تو میں وہ 2 روپے سے نہ کاٹ کے وہ پکچریں رکھ لیتا تھا. اور مجھے پتا تھا جب وہ ٹیچر کہتی تھی کہ ابھی اگلے پیریڈ میں وہ پکچریں آپ نے لگانی, تو لوگوں کے پاس ہوتی نہیں تھی. تو میں کہتا تھا کہ جس نے مجھ سے لینی ہے 10-10 روپے کی لے لو. تو وہ کہتا جی میں نے 18 روپے کما کے لایا ہوں. تو وہ بلکہ اتنا وہ ہوا کہ ہم ڈر گئے کہ یہ 3 سال اس کلاس میں یہ اس طریقے سے کرنے لگا ہے, تو اس کو کسی طریقے سے ہم تھوڑا کنٹرول کریں. تو بچوں کو نا انٹرپرینیورشپ, پازیٹیو پرنسپلز آف بزنس, اور کس طریقے سے ہمیں کمیونیکیٹ کرنا ہے, کیسے ہمیں کنیکشنز کیسے بنانے ہیں پازیٹیولی, اس طرح کی چیزیں سکھانے کی ضرورت ہے. پتہ نہیں میں سوال کا جواب دے سکا ہوں کہ نہیں. Maybe one or two more questions and then we'll call it a day. پلیز وہ بکس کا نام کیا تھا. ہاں کتابیں, دیکھیے کتابیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس لیول کا
کس لیول کا علم حاصل کرنا ہے. تو مجھے تو جو سب سے اچھی کتاب لگتی ہے اس کا نام کوگنیٹو سائیکالوجی بائی بروننگ ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ اس کے لیے ہے جس نے پوری پالیسی ایجوکیشن کی بنانی ہے. تو میں تو اس کتاب کا حافظ ہوں ایکچولی, کوگنیٹو سائیکالوجی بروننگ. اچھا, تو لیکن یہ ہے کہ اور بہت سی کتابیں ہیں. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سنٹراکس, SYNTROX, سنٹراکس. تو سنٹراکس بھی ایک ایجوکیشن کے اوپر بہت ہی اچھی کتاب ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی ایک بک ہے جس کا نام کوگنیٹو سائیکالوجی ہے. وہ جنہوں نے لکھی ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر شگفتہ اختر, اینڈ شی از پروفیسر آف ایجوکیشن ان فوجی فاؤنڈیشن یونیورسٹی پنڈی. وہ میرا خیال ہے ان تمام کو چھوڑ کے وہ جو ان کی کتاب ہے نا, کوگنیٹو سائیکالوجی بائی ڈاکٹر شگفتہ اختر, وہ ٹیچرز کے لیے بہت اچھی کتاب ہوگی, کوگنیٹو سائیکالوجی بائی شگفتہ اختر. تو یہ ہے. ویسے فیضان, میرا خیال ہے ہم اگلی کتاب ہم اردو میں ٹیچرز کے لیے لکھیں. جی بالکل سر, بہت فائدہ ہوگا. اور اس یہ کے اوپر کام کریں گے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ جو ابھی لاسٹ سوال ہوا تھا یہ بہت ہی زبردست تھا, اس سے بہت زیادہ رائیں کھلی, بہت فائدہ ہوا ڈاکٹر صاحب. تو آئی تھنک سر دس از اٹ. آپ کچھ اناؤنسمنٹس کر دیجئے. ایک کوسچن ہو سکتا اناؤنسمنٹس جی فرمائیے سدرا. جی سر, کائنڈلی آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں جو آپ نے 6 چیزیں بتائی ہیں جو کہ ہونی چاہیے. آپ نے کہا کہ ویلیوز ہونا چاہیے, انٹیگریٹی ہونا آپ کے بچے کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس ہونی چاہیے. اس کو اچانک غصہ نہ آ جائے, اس کو بےعزتی نہ ہو جائے. وہ یہ نہ کہ میری بےعزتی ہو گئی, اس نے میری بےعزتی کر دی. اس کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس ہو, وہ اپنے جذبات کے اظہار کرنے کے قابل ہو. ری کر کے رونے کی بجائے یہ کہے کہ میں ہرٹ ہوا ہوں, وہ کہے کہ مجھے دکھ ہوا ہے. ایموشنل انٹیلیجنس ہو. نمبر 2 اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہو, ضد نہ ہو, اڑ نہ جائے, ضد نہ ہو. فلیکسیبلٹی سکھائیے اس کو, حالات کے مطابق مولڈ ہونا سکھائیے اس کو. نمبر 3 میں نے یہ کہا ہے کہ اس کے اندر, آپ کے بچے کے اندر ایڈورسٹی کوشنٹ بہت ہائی ہو. اس کا مطلب ہے جب برے حالات آئیں تو برے حالات میں گر نہ جائے, بالکل فیل ہو جائے تو گر نہ جائے, یہ سکھائیے. چوتھا, اس کو میں نے یہ بتایا کہ اڈیپٹیبلٹی سکھائیے, جو کہ فلیکسیبلٹی سے ملتی جلتی ہی ایک صفت ہے. اڈیپٹ کرنا, نئے حالات کے اندر اڈیپٹ کرنا. پھر اس کو کمیونیکیشن سکل سکھائیے کہ وہ نہ لوگوں سے بات کر سکے. اور پھر آخری میں نے آپ کو بتایا کہ انٹیگریٹی ایک براڈ ہے, یعنی آپ کے بچے کے بارے میں کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ اس نے جھوٹ بولا. آپ نے یہ جھوٹ بات یہ میرے بیٹے نے نہیں بولی. بےایمانی میرے بیٹے نے نہیں کی ہوگی, کسی اور نے کی ہوگی, میرے اسٹوڈنٹس نے نہیں کی ہوگی. لوگ کہیں کہ یہ ماسٹر فیضان اکرم صاحب کا اسٹوڈنٹ ہے, یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ ٹیچر فیضان کا ہے, یہ امپاسبل ہے, یہ نہیں کر سکتا. تو یہ انٹیگریٹی پیدا کریں, اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب یہ انٹیگریٹی ہمارے اندر ہوگی. اگر ہماری آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, لیکن ہمارے میڈیکل کالج میں ہمیشہ, میں چونکہ ہیڈ رہا ہوں ایک ادارے کا, جب لابیاں بنی ہوں, مطلب ایسوسیٹ پروفیسر کے لوگوں نے اپنی لابیاں بنائی ہوئی ہیں, تو آپ کے خیال میں ان کے نیچے کام کرنے والے بچے جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ ٹیچریں آپس میں لڑ رہی ہیں, اور سٹاف روم میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, اور پروموشن کے بارے میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, تو پھر بچے تو بڑے مزے لیتے ہیں اس بات پر. سر میں اس میں جسٹ ایک پوائنٹ ایڈ کروں جی. کہ آئی ایم آلسو این ایجوکیشنسٹ, اور یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ سم ٹائمز سپروائزرس کے درمیان آپس میں ہوتی ہے چپکلش, اور اسٹوڈنٹس اس کا فائدہ اٹھا کے وہ آپس میں ایک مونوپولی بنا لیتے ہیں. یہ چیزیں بہت غلط ہے. اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے ٹیچرس کے درمیان یہ ہو رہا ہو, میں یہ نہیں کہہ رہی سب ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی جن انسٹیٹیوٹس میں یہ ہوتا ہے وہاں پہ اسٹوڈنٹس کی آپس میں صرف اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ انہوں نے ٹیچرس کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے. Not only that, Sidra, جہاں میں نے یہ not only that, اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ ان دونوں کو دیکھ کر ایک سب کانشیسلی گڈ کاپ بیڈ کاپ بھی بنا لیتے ہیں. دونوں میں سے ایک کو گڈ کاپ بنا لیتے ہیں, ایک کو بیڈ کاپ بنا لیتے ہیں, اور پھر وہ مینوپولیٹو ایکشنز بھی لینا شروع کر دیتے ہیں. یس سر, ایگزیکٹلی. جی, اور سر تھینک یو. ایموشنل انٹیلیجنس پہ بس میں ایک بات, سر ایموشنل انٹیلیجنس پہ جس میں نے ایک بات کہنی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ وہ ہر اپنے ایموشن کو ایکسپریس کرنا سیکھے. سر انفارچونیٹلی یہ کام تو بڑوں نے نہ آج تک سیکھا ہے, نہ انہیں کسی نے سکھایا. وہ آگے کیسے سکھائیں؟ آج سے ہم شروع کریں نا. ورک شاپ سے امپورٹنٹ ہے. جی, آپ شروع اینگر مینجمنٹ والی ورک شاپ آپ ضرور لیجئے, جتنے ضرور لیجئے. دیکھو بیٹا, بات یہ ہے, ایک فکرہ میں نے سدرا سنا
وہ فکرہ یہ ہے जी کہ सर the best time to do this work was yesterday. فیضان آپ کی توجہ چاہیے فیضان. The best time to do this work was yesterday and the second best time is today. میری بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ اگر ہم آج بھی نہیں کرنا چاہتے، اگر ہم میں سے بڑوں نے کسی کو نہیں سکھائی، آج سے ہم شروع کر دیں. اور میں تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ 51 لوگ ہیں اس وقت، 51 ہے نا، ہم ایک فیملی ہیں، ہم ایک ٹیم کا حصہ بن چکے ہیں، ہم ایک ٹیم ہے. اور لوگوں کو نا تھوڑا سا اعتراض ہوتا ہے کچھ چیزیں پیڈ کیوں ہیں. اینگر مینجمنٹ کے 3,000 روپے کیوں، کتنے پتہ نہیں کتنی ہیں یار، 4,000 یہ کیوں دینے پڑتے ہیں، فلاں کے کیوں دینے پڑتے ہیں. اچھا اب اس کے لیے نا یہ بات مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے، لیکن میں پھر بھی آپ کے ساتھ یہ والا کانسیپٹ نا ہمارا بڑا عجیب ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی جناب، ڈاکٹر صاحب آپ علم کو پھیلائیں، آپ وہ کریں. اس کے ساتھ کم از کم 15 سے 20 لوگ بیک اینڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں جن کا سارا روزگار گھر کا سارا اس کے اوپر چل رہا ہے. نمبر 1، اس آرگنائزیشن کو رن کرنے کے لیے there has to be an expenditure for that. نمبر 2، پوری دنیا کے اندر سب سے مہنگی چیز جو ہے وہ انفارمیشن اور علم ہے. مجھے آپ یہ بتائیے، 42 پاکستان کو اگر آج $10 بلین مل جائیں، $10 بلین، تو پاکستان کی بلے بلے ہو جائے گی ایک دم. اور ایلون مسک نے $42 بلین کی ایک چیز خریدی ہے جس کے سائز جو ہے نا یہ میرے بٹن کے برابر بھی نہیں ہے، اور اس کا نام ہے ایکس، جس کو ٹویٹر کہتے ہیں. وہ $42 بلین کا کیا لیا ہے اس نے انفارمیشن لی ہے، وہ اس نے ڈیٹا لیا ہے. تو اس وقت دنیا میں سب سے امیر لوگ کون ہیں؟ جو کاریں بناتے ہیں؟ نہیں. جو جہاز بناتے ہیں؟ نہیں. دنیا میں امیر ترین وہ لوگ ہیں جو انفارمیشن کو ہیڈ کرتے ہیں. گوگل کا مالک امیر آدمی ہے دنیا کا سب سے بڑا، یا فیس بک کا مالک سب سے بڑا ہے، جو کہ ویسے ساری معلومات کو ہوتی بھی غیر ضروری ہیں اس میں سے اکثر. تو اس لیے، اور جتنے یعنی آپ پوری دنیا کے یہ دیکھیے اس کے مقابلے میں نا دس از ویری نامینل فیس جو، اور وہ اور دوسرا میں یہ ڈسکلیمر بھی آپ کے سامنے کئی دفعہ میں دوستوں کو بتا چکا ہوں، ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ، اس سے جتنے پیسے آتے ہیں میں اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا. ایک کسی کا عذاب ہے جس سے جان چھڑانے کے لیے اس کو خرچ کرنا پڑتا ہے، تو یعنی کسی بڑے کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں. تو اس لیے اگر آپ کو اس کے ساتھ تھوڑا سا ایک نا وہ فائنینشیل لگتا ہے تو دیکھیں نا، برگر کھانے جاتے ہیں، ابھی کراچی کا کوئی ہوٹل ہے، کون سا ہے، 2 دریا، وہاں 4 لوگ جا کے تو کبھی آپ کھانا کھا کے آئے ہوں گے نا. تو اس کھانے کے بعد مطلب میں تو جتنی دفعہ گیا ہوں تو بدہضمی اور فلیجل کی ضرورت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا. تو اگر آپ تھوڑے سے ہم پیسے جو ہیں اپنے علم کے اس میں خرچ کریں گے، اور ایک زمانہ تھا کہ لوگ نا تحفے میں لوگ کتابیں دیا کرتے تھے. میری بہن نے مجھے تحفے میں نعمان علی خان صاحب کا البینہ سبسکرائب کر کے دیا. میں آئرلینڈ اس سے ملنے گیا، اس نے کہا بھائی جان میری طرف سے یہ گفٹ ہے. اس نے مجھے سویٹر نہیں لے کے دیا، اس نے مجھے البینہ کی 1 سال کی سبسکرپشن لے کے دی. تو آپ مہربانی کر کے اس طرح کے رواج ڈالیے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے جو ہماری ٹیم کے پاس پیسے آئیں گے وہ آپ کے پیسے کسی کار خیر میں ہی لگ رہے ہوں گے انشاءاللہ العزیز. تو بہرحال یہ مجھے تھوڑا سا ڈسکلیمر میں نے کیا. فیضان، اس سے پہلے کہ میں اجازت لوں، آپ اپنے جتنی ہم سروسز آفر کرتے ہیں وہ پلیز سارے ان کو بتا دیجیے. جی، یہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے آج ایک کمپلیمنٹری سیشن تھا. سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار شوئنگ اپ، اور تھینک یو ویری مچ فار آل آف دس. یہ امی ذرا مجھے آواز، اب آپ نے آواز بند کرنی پڑے گی، سوری سوری. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو ویب سائٹ ہے پروف ڈاکٹر جاوید، تو آپ وہاں پر جا کے ڈاکٹر صاحب کی تمام سروسز سے اویل بھی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی بک بھی ہے، وہ بھی وہاں پہ لنک اپڈیٹ ہے، آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ 1-to-1 کنسلٹیشن یا اپنا کوئی آئیڈیا ڈسکس کرنا چاہے تو دیٹ از آلسو این اپرچونٹی دیٹ یو کین اویل. The highly recommended thing جو ڈاکٹر صاحب سب کو ریکمینڈ کرتے ہیں which is the parenting course, that is the most essential thing that everyone should go through. تو وہ آپ ضرور اس کو دیکھ لیں. اور بہت سارے لوگ جو اس ویسے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں they are very very close to our heart. وہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری ان سروسز سے فائدہ اٹھایا ہوا ہے. تو this is what we are offering. اور بس دعاؤں کی درخواست ہے. پیسے اور یہ ساری چیزیں سیکنڈری بات ہے، ڈاکٹر صاحب سے ہم نے یہی سیکھا ہے.
تو انشاءاللہ آپ سب کو ہم کنیکٹڈ بھی رکھیں گے, اور کوئی بھی اس طرح کی اپرچونٹی ہوگی تو that is available for everyone who is around us in the community. Thank you very much. Sir, anything that you want to add, or that is concluding from my side? Thank you. بس میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بہت ہی پیارے بہنوں اور بھائیوں, ہم نا مایوسی کو ذہن سے نکالیں, اور آج کی ساری میں نا ایک بات ہم سوچ کے جائیں کہ آج کے بعد نا ہم نے پریشان نہیں ہونا. حالات ہمارے جیسے بھی ہیں نا, ہم نے پریشان نہیں ہونا. پریشان ہو کے کیا کر لیں گے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں پریشانی کی طرف ہوں یا میں پرابلم سالونگ کی طرف ہوں. آپ ایک لسٹ بنائیں, آپ کے جو پرابلم ہیں ان پرابلمز کو لکھ کے کہیں کہ یار اس پرابلم کا کیا ہو سکتا ہے, اور اس کا جو ہو سکتا ہے اس کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیں. پریشان ہونا آج کے بعد چھوڑ دیں. اور دوسری بات یہ دیکھیے کہ ہماری ذمہ داری صرف میرے بیوی بچوں کی اور میرے اسپاؤس کی, ان کی ذمہ داری نہیں ہے. صرف ہم سارے کے سارے نا نبی کے امتی ہونے کی وجہ سے پوری امت پر نگہبان بنا کر بھیجے گئے ہیں. ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی. یہ مصرع سمجھ میں آیا؟ انسان جو ہے نا یہ بندہ خاکی, یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نیکسٹ ڈور نیبر ہے. ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے, اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں. پلیز ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ آل آف اس آر ٹائنی ڈاٹس, لیکن دنیا کی کوئی لائن ایسی نہیں ہے جو ڈاٹس کے بغیر بنی ہو. لیکن ان ڈاٹس کا کنیکٹ ہونا ضروری ہے. اگر ڈاٹس ان کنیکٹڈ پڑے ہوئے ہوں تو وہ کبھی بھی لائن نہیں بن سکتے, اور وہ بالکل کچھ بھی نہیں ہوتے. تو ہم اپنے گروپس بنائیں. دیکھیں, ہمیں ایک دوسرے سے ہم نے کچھ مفاد نہیں لینا اپنا ذاتی, لیکن ہم کم از کم اکٹھے ہوں, ہم کنیکٹ ہوں. میں آفر کرتا ہوں آپ کا عمر میں بڑا ہونے کی حیثیت سے کہ جتنی ہماری کمیونٹی ہے, مہینے میں ایک دفعہ ہم ملیں, اور وہ جو ہمارا گروپ ہو وہ فری آف دا کاسٹ ہے. کوئی اس میں پیسے کا کوئی رولا نہیں ہے. پیسے کی جو پروڈکٹس ہیں وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہیں, اور اس کے علاوہ ہم سب ملیں اور مل کے اپنے ڈومین میں ہم چمکتا ہوا ستارہ بنے. جس سکول میں آپ پڑھاتے ہیں, جس کالج میں آپ پڑھاتے ہیں, وہاں کے جو بھی آپ کا نام ہے, سید محمد اریب آپ کا نام, وہ کہیں یار ٹیچر تو سارے ہی ہیں, سید محمد اریب جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے. انسیہ نثار جو بھی آپ جس کا, عفیفہ مظفر, کاش میں عفیفہ مظفر سے پڑھ سکتا, کاش میں سدرہ ناصر سے پڑھ سکتا, کاش میں شہیر یسرا سے پڑھ سکتا. یعنی ہم یا جس بھی شعبے ہم موجود ہیں, ہم وہاں ایک نہ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح, اور پھر اس چمکنے کو اپنے لیے غرور کا ذریعہ بنانے کی بجائے اللہ کے سامنے ایک عاجزی کا سٹیپ بنائیں. اور تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیے گا, دیکھیں میں آپ میں سے عمر میں شاید سب سے زیادہ ہوں, لیکن مجھے یقین ہے کہ میرے اس دنیا سے جانے سے پہلے مجھے چینج نظر آئے گی, ضرور نظر آئے گی. اور اگر نہیں نظر آئی تو کوئی بات نہیں, ہم اپنا حصہ تو ڈالیں نا, باقی ہماری نسلیں, آنے والی نسلیں انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گی. تو بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. آپ کی وجہ سے بہت چینج آ رہا ہے سر معاشرے میں, سب سے بڑا چینج میرے اندر آ رہا ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار بینگ. دعا کریں میرے اندر بھی آ جائے. ہیلو سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی آپ لے لیں, بات کر لیں. سر لائن پہ ہیں. جی اریب, ہاں جی سر. Keeping my personal things aside, I just want to ask you one question. Can you please tell me the art of what is the process of the art of the letting go of any negative thought if it is coming in my mind? جی شکریہ. میرے حساب سے سر یہ جو پرابلم ہے سر زیادہ تر بہت لوگوں کی ہے. کوئی نیگیٹو تھاٹ ہے, کسی نے کچھ غلط کہہ دیا, کسی نے کچھ برا کہہ دیا, مجھے آپ امپیکٹ ہماری لائف میں پڑ آپ چلیے بس میں ان کا جواب دے کے بند کر دوں گا. آپ چلیے اریب آپ مائک اپنا بند کر دیجیے تاکہ آواز نہ گونجے. میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے, ہم کسی بھی تھاٹ کو لیٹ گو اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم اس تھاٹ کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. ہم اس تھاٹ کو اپنا آپ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ غصے والی تھاٹ آئی, آپ کہتے ہیں میں غصے میں ہوں, آپ خود وہ تھاٹ بن جاتے ہیں. تھاٹ کو لیٹ گو کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ کے اس تھاٹ کو ویژولائز کریں.
اور تھوڑی سی محنت کے بعد وہ تھاٹ آپ کو اس طرح نظر آئے گی جیسے آپ کے سامنے چلتا ہوا ایک آدمی ہے. یہ میں آپ کو کسی کتاب میں پڑھی ہوئی بات نہیں کر رہا, یہ میں ذاتی تجربے سے بتا رہا ہوں. جب بھی آپ کو کوئی تھاٹ آئے, آپ اس تھاٹ اپنے آپ کو کہیں کہ یہ تھاٹ میرے ذہن میں آ رہی ہے. تھاٹ کو ویژولائز کرنا شروع کر دیں. The moment you visualize a thought, you will start feeling a distance between you and thought. اور جو ہی آپ اپنے آپ کو تھاٹ سے الگ سمجھتے ہیں تو آپ ایک طرح کے تماشائی بن جاتے ہیں اس تھاٹ کا, اور آپ اس سے افیکٹ نہیں ہوتے. اور جب آپ اتنے کنٹرول میں ہوتے ہیں تو اس تھاٹ کو کسی اور اس کو ریپلیس کر دیں. ہماری تھاٹ عموماً لوگوں کے بارے میں ہوتی ہے نا, تو آپ پاسبلٹی آپ کے ذہن میں کہ یہ شخص بڑا جھوٹا ہے, تو آپ اس تھاٹ کو ویژولائز کر کے اپنے آپ کو بتا سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس نے جھوٹ اس وجہ سے بولا ہو. اپنے آپ کو پاسبلٹیز, دوسری پاسبلٹیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. تو لہٰذا آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے, starts visualizing the thought and the moment you will feel that you are different, thought is different, آپ کی identification of self with the thought ختم ہو جائے گی اور وہ thought آپ کے لیے مینیج کرنی بہت آسان ہو جائے گی. چلیے اب we have to call it a day. اللہ حافظ. السلام علیکم سر, ایک چھوٹا سا کوشچن ہے. جی سر یہ میں نے آپ کا اینگر مینجمنٹ کورس کرا ہے, تو اس حوالے سے میرا کوشچن ہے اینگر مینجمنٹ کے حوالے سے. تو یہ کوشچن ہے کہ اب جیسے ہم شاپ پہ جاتے ہیں تو ہمارے جو ملازمین ہوتے ہیں ہماری بات سمجھتے نہیں, اکثر ہم تو سمجھاتے رہتے ہیں آرام سے پیار سے, مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں. تو ایٹ سم پوائنٹ ہمیں لگتا ہے کہ یار ہمیں ان کو غصہ کرنا پڑے گا تاکہ وہ ہماری بات سمجھیں. تو ایک طرف یہ بات ہے, تو کیا وہ سمجھ جاتے ہیں بات پھر؟ مطلب ایٹ اے ٹائم تو اس وقت کے لیے تو اوبیڈینٹ ہو جاتے ہیں, وہ جو ہم بول رہے ہوتے ہیں پھر کر رہے ہوتے ہیں, 2-4 دن تک تو اثر رہتا ہے پھر اس کا, پھر لیکن وہ دوبارہ اپنی اس پہ آ جاتے ہیں, ٹریک پہ آ جاتے ہیں, جو پہلے کر رہے ہوتے ہیں دوبارہ اس کو اسٹارٹ کر دیتے ہیں. جی تو آپ غصے نہ ہوں, ٹرین کریں نا ان کو. اینگری ہونے سے, بلیم کرنے سے پہلے ٹرین کریں. جو بات آپ ان سے کروانے کے لیے کہہ رہے ہیں, کیا آپ نے ان کی جاب ڈسکرپشن میں ان کو پہلے سکھائی ہوئی ہے؟ جی سر, جی اب بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں, ان کے نالج میں ہوتی ہیں, بٹ وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. مطلب وہ لکھ کے دیں ان کو, لکھ کے دیں ان کی جاب ڈسکرپشن لکھ کر دیں ان کو کہ بیٹا آپ شاپ میں ہو تو آپ کے یہ 10 کام ہیں, یہ ذرا شاباش یاد رکھنا, ان 10 میں سے کوئی کام نہیں ختم ہونا چاہیے. تو جاب ڈسکرپشن ان کو لکھ کے دے دیں. جاب ڈسکرپشن, اگر وہ اس جاب ڈسکرپشن کے علاوہ کسی بات پہ آپ ڈانٹ رہے ہیں تو وہ پھر آپ کا قصور ہے. اور اگر وہ جاب ڈسکرپشن نہیں کر رہا تو اس کے ساتھ ایک اصول بنا لیں کہ جو ایک جاب ڈسکرپشن میں سے ایک والا کام 3 دفعہ نہیں کرے گا تو ہم اس کو نوکری سے نکال دیں گے. مثال کے طور پر ہم اس کو ٹرانسفر کر دیں گے, ہم اس کو ڈیموٹ کر دیں گے. ڈانٹیں پھر بھی نہ, اس کو ڈانٹیں نہ, اس کو ڈاکومنٹ کر دیں اور پھر اس کو آپ مانیٹر کریں کہ یہ جو ڈاکومنٹ کیا ہے یہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, صحیح سر, میں سمجھ رہا ہوں آپ کی باتیں, بٹ وہ میں نے ڈسکس کری یہ بات تو اپنے بھائیوں سے, انہوں نے یہ بولا یار اتنا چھوٹا سیٹ اپ ہے اس میں کس طریقے سے یہ ہوگا. مطلب جو کارپوریٹس ہوتی ہیں اس میں یہ چیز سمجھ میں آتی ہیں, ہمارا نہیں چھوٹا چھوٹے سیٹ سے میں اپ بھی ہے. کیا ہے, چھوٹے سے کاغذ پہ لکھ دیں بیٹا تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے 8 بجے دکان کھولنی ہے, تم نے 12 بجے دکان بند کرنی ہے, تم نے دکان میں جھاڑو دینا ہے, اور تم نے جب کوئی گاہک آئے گا تو اپنے یہ کرنا ہے, تو اس کو لکھ کے دے دیں. اس میں ایسی کیا بات ہے؟ صحیح اس کو لکھ کے اس لیے دے رہے ہیں بیٹا کہ ادھر تم یاد رہے, تم بھول نہ جائے. اصول تو ایک ہی ہوتے ہیں نا, چھوٹے کام بڑے کام کے ایک ہی اصول ہوتے ہیں نا. جی سر بالکل ایسا ہی ہے, اصول ایک ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. اب بہت دیر ہو گئی. ہاں, اللہ حافظ.